جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہم حاضر ہیں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی اس پر آپ کچھ مدنی پھول لیں گے اور ہم کوشش کر کے آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کہ ناسمجھی کی وجہ سے ہم خود اپنی ذات کو جو نقصان پہنچا جاتے ہیں اس کی بھی کچھ نشاندہی آج کے سلسلے میں کی جائے گی۔ درود شریف کی فضیلت سنیے اور درود شریف پڑھنے کی سوچ بنائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ماہ عشق رسول منا رہی ہے، اور اس سلسلے میں کوشش ہے کہ دنیا بھر میں مختلف مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس اور درس کے بعد کم از کم 1200 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سلسلے کی ابتدا میں ہی آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس کی پیروی کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اور کہیں تو بعض صورتوں میں جہالت کی وجہ سے اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً ایک تصور ہوتا ہے کہ جناب اگر دیکھتے ہی دیکھتے کوئی فریم ٹیڑھی ہو گئی، یعنی فریم گر گئی، تو ہم کو لگتا ہے کہ یار کچھ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر اچانک دروازہ کھل گیا، آواز ہے کر کے، کوئی ہے تو نہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ چلنے پھرنے کی آواز آنے لگی، کچھ ہو رہا ہے۔ چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی چلی گئیں، کچھ ہو رہا ہے۔ کسی کو باتیں کرتا دیکھتے ہیں، لگتا ہے میرے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے۔ طبیعت صحیح نہیں رہ رہی آج کل، کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ لوگ ایسا لگتا ہے جیسے میرے دشمن ہو گئے، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا توہمات، مطلب عجیب و غریب وسوسے قسم کی چیزیں آتی ہیں، اور ہم
کسی نہ کسی پر اس کا الزام ڈالتے چلے جاتے ہیں، کچھ سوچتے چلے جاتے ہیں کہ کوئی یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ ابتداً یہ عرض کر دوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا ممکن ہوتا ہے، جنات ہو گئے، کچھ اس طرح کی بد نظری ہو گئی، وغیرہ وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، صحیح اعتقاد کی کمی کی وجہ سے بھی بہت ساری ایسے کام کر گزرتے ہیں، بہت سارے جو اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی فیملی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے بال بچوں کو نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ اور جب کچھ ہو جاتا ہے نا تو پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چیریاں چگ گئیں کھیت۔ ان پہلو کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے بھی اپنے تاثرات دیے، اور اس معاملے میں جو کچھ ہیں، پھر لوگ اس چکر میں پڑ کر جعلی عاملین کا راستہ لیتے ہیں۔ عامل ہیں، عملیات کرنے والے ہیں، اللہ کے پاکیزہ کلام سے اور شریعت کے مطابق جو کچھ اوراد وغیرہ ملتے ہیں، اس کے مطابق عملیات کے ذریعے روحانی علاج ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ جنات اپنے اثرات دکھاتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ بد نظری ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کا مطلب کہ ایک معاملہ درپیش ہو جاتا ہے کہ پھر لوگ کیا کر گزرتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ پھر اس طرح کے لالچی، حریص، جعلی عاملین کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ایسے ڈھونگی لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو نہ صرف ان کی بلکہ ان کے بچوں کی جان سے بھی کھیل جاتے ہیں، ان کے گھر بار کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کی فیملیز، ان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ آج ہمارا سلسلہ کچھ انہی عنوانات پر ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعداد ہے جو بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہے۔ یہ صرف واقعات یا یہ صرف معاملات ایک دو ملکوں تک محدود نہیں ہیں۔ اگر آپ دنیا بھر کا جائزہ لینے جائیں گے تو آپ کو دنیا بھر میں سے کئی لوگ ملیں گے، بڑے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ بھی ملیں گے، جبکہ تاثرات میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ بعض لوگوں نے اس کو صرف اور صرف الٹریسی، جس کو مطلب کہ تعلیمی یافتہ نہ ہونے پر ہی رکھا ہے، لیکن ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، ویل سیٹلڈ لوگ صحیح طور پہ جو ہیں وہ بھی مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ دیکھیں آج کے سلسلے میں آپ کو کیا کیا دکھائیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کالا جادو یا بہرحال جادو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ مصیبت کھا گئی تو ہمارا ایمان بابا جیوں پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے۔ اب یہ کہ جادو کا توڑ بھی بتا دوں، دو توڑ عرض ہیں جادو کے۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا۔ یہ تقریباً 2006 اور 2007 سے یہ جادو یہاں سے کارا علم کرتا رہا ہے۔ کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ ایک بیٹی تھی، وہ نابینا تھی، اور دو بچے تو بالکل چھوٹے تھے، کوئی اس کے گھر بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، جعلی عامل نے مرید کو ذبح کر دیا۔ جعلی عامل کے کہنے پر بے اولاد جوڑے نے پڑوس کی 4 سالہ بچی ذبح کر دی۔ ماموں نے 2 کم سن بھانجوں کو ذبح کر دیا۔ جعلی عامل کے تشدد سے لڑکی ہلاک۔ ایک بچے کو تسلی کر کے دوبارہ ہو سکتا ہے وہ زہر سے پہلے ہی ان کا کام
हो गया हो, वो मर गए हों, लेकिन उनको एक एक आध गला दबोचा गया। इंसान के दिमाग में जब एक रतूबत डोपामीन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से दिमाग में अजीब और गरीब मफरूज़े जन्म लेते हैं। और लोग जो है जब उनको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो इजी सॉल्यूशंस के लिए और शॉर्टकट के लिए वो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं, आमिलों के पास, कि कोई तावीज़ करवा लें या कोई दम करवा लें। अल्लाह पाक बचाए इन लोगों से, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे। रिस्क देने वाले अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ हमारी ईमान की कमजोरी है। उसे क्या पता कि मेरी पीछे औरत कहाँ जा रही है, पीछे किस आमिल के वजह कह दिया कि भाई मैं तो अम्मी के घर गई हूँ। तो शोर सही करवाने की चक्करों में लगी रहती है, हाँ कि शोर सही हो जाएगा। अबे भाई शोर क्या सही हो जाएगा, पड़ोसी सही हो जाता, शोर तो नहीं होता। लेकिन जब किसी का कोई काम अटकता था, अगर आपको ये हल कराना तो ये नूरी मामले से हल नहीं होगा। आपको जल्दी है तो मैं आपका काले इल्म से ये मामला हल करा दूँ। मेरा खुद वास्ता पड़ा था इन लोगों से, मैंने कहा भाई तुम मुझे काट दे दुम्बे की जगह पे। बोला 2500 का टाइम है, तो जब हम 2.5 बाकी का टाइम देने के लिए गए तो वो बंदा वहाँ से शार्ट। कोई इनको इस्लामी तालीम या कोई इल्म नहीं है। जब लोगों के घरों में खाने को नहीं होगा तो वो ये सोचते मुझ पे किसी ने करा दिया। लोगों को पागल बनाते हैं, ये भटके हुए लोग हैं। जाली को मैं कहता हूँ जाली होता है ना, अल्लाह हिदायत दे इनको। ये लोग कौन है? अगर ये लोग वाकई इतने करने वाले होते तो ये अपने आप को सीधा नहीं कर लेते। अपना वहम दूर करने के लिए जाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए, हालांकि वो होते फ्रॉड है। सादे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब से हमारी जो इस्लामी भाइयों ने जो रब्ता किया कि आखिर ये क्या है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या है। क्या ये कोई बीमारी ऐसी भी है, कोई ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से इंसान को इस तरह की चीज़ें मतलब वो महसूस करता है या उसके जहन में इस तरह की बातें आती हैं? तो एक नफ्सियाती तौर पर, मेंटली तौर पर ऐसी क्या चीज़ है, इसके बारे में भी गौर करने की हाजत है। और हमने इस मामले में डॉक्टर इकबाल साहब से रब्ता किया, हमारे इस्लामी भाइयों ने, इन्होंने जो अपने तजर्बात हमें बयान किए हैं, आइए पहले हम उनको आपको इनके तजर्बात सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अफरीदी है और मैं जिन्ना हॉस्पिटल के शोबा तिब्ब नफ्सियात का सरबराह हूँ और गुज़श्ता 27 साल से मैं अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मार्केट में जो आमिल यानी सो कॉल्ड जो है आमिल, वो जो इस किस्म के लोगों को इलाज मुआलजे से भी रोकते हैं और यहाँ तक देखा गया है कि उनको उन मरीज़ों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। उससे जिन निकालने की जुस्तजू में उनकी पिटाई होती है, उसको जला दिया जाता है। और अब खुशकिस्मती से पाकिस्तान में ये मेंटल हेल्थ एक्ट बना, जिसकी रोशनी में ऐसे लोगों के साथ जो है ऐसा सलूक रखना कि उनको जिस्मानी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर अजियत देना वो जुर्म के ज़िम्मे में आता है और उसके लिए बाकायदा सज़ा है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो जेलों से भागे हुए लोग थे और वो वहाँ मशहूर थे, एक पहाड़ी के बीच में बैठ के और लोग बाबा के पास पहुँचते थे, बाबा सर उठाता था और कहता था कि आपको बकरा लाने की क्या ज़रूरत थी? तो बंदा सोचता था कि यार बकरा तो मैं इतनी दूर दूसरी पहाड़ी पे छोड़ कर आया हूँ, इनको कैसे पता चला? उसमें ये था कि उसने मुख्तलिफ़ किस्म के नौकर रखे हुए थे कि बकरे वाला आएगा तो साथ में ये आएगा, अगर मुर्गी वाला आएगा तो साथ में ये आएगा। जैसे वो सर उठाता था और पहचान जाता था कि ये भेड़ वाला है तो उसको कहता है भेड़ लाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरीके से वो जो है वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था और आज के मार्केट में भी यही है। आप देखें कि अगर एक बाबा और इस किस्म का कोई नफ्सियाती मरीज भी बना हुआ है और वो लोगों को लूटना चाहे तो और वो एक दरख्त के नीचे बैठे, उस गांव में एक खातून आएगी, कहेगी कि मेरी सास मेरे साथ ठीक नहीं है, मुझे तावीज़ दे दो। उसको तावीज़ पकड़ा के उसको कह देंगे सामने जो नीम है आपके घर के पास, वहाँ आप नीचे दफना देना। बहू आती है और उसको कहती है कि मेरी जो है ये ठीक नहीं है मेरे साथ। तो उसको कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ तवीज़ हुए हैं, कहाँ हुए हैं? कहते हैं वहाँ जाके फ़लाँ जगह पे आप नीम के दरख्त के इतने फुट के फासले पे आप खुदाई करें तो नज़र आ जाएंगे। वो वैसे ही नज़र आएंगे, तो उसमें कौन सी कमाल की बात है? तो एक बंदे से वो दफन करा देते हैं, दूसरे से निकलवा देते हैं। आमिल वो जो अच्छे हैं और समझदार हैं और उसके साथ साथ वो इंसानियत की खिदमत करते हैं और इतना साइंसी इल्म भी रखते हैं, उन मरीज़ों को हमारे
میں بھیجا جاتے ہیں اور اس میں اکثر یہ دیکھا گیا وہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں، عقیدے کو اپنی جگہ اہمیت حاصل ہے اور ہمارا بھی عقیدہ ہے اور قرآن شریف میں جنات کا ذکر بھی ہے، لیکن ہم نے گزشتہ 27 سال سے جو میں نے مریض دیکھے ہیں اس میں اور سائنس کی روشنی میں ہماری جو تربیت ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کے دماغ میں جب ایک رطوبت ڈوپامین بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دماغ میں عجیب و غریب مفروضے جنم لیتے ہیں اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ ارد گرد والے لوگ، خاص طور پر گھر والے جس میں ماں باپ بہن بھائی سب شامل ہیں، ان میں یہ شک ہونے لگتا ہے، بلکہ یقین کے ساتھ وہ کیسے سوچتے ہیں کہ یہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں یا مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کھانے میں کچھ ملا کے دے رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس اگر لے جا رہے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے کانوں میں عجیب و غریب آوازیں بھی آتی ہیں جس کو ہم ہیلوسینیشنز کہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایلیوژن ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں مس انٹرپریٹیشن کے سامنے رسی نظر آ رہی ہے تو اس کو سانپ سمجھنے لگتا ہے، اور اگر پنکھا ہے تو اس کو ہیلی کاپٹر سمجھنے لگتا ہے، کہ جھاڑی کو حملہ آور سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک چیز خاص طور پر نوٹ کی گئی ہے کہ ارد گرد کے ماحول کا ان چیزوں پہ اثر ہوتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم سب کو تھوڑا بہت تو شک شبہات ہوتے ہیں لیکن وہ وقتی ہوتے ہیں۔ مثلا اگر جاتے جاتے دیکھا کہ ایک تصویر لٹکی ہوئی گر گئی تو انسان کے ذہن میں ایسا آ سکتا ہے کہ یہ شاید کسی وجہ سے گری ہو سکتا ہے ہوا سے گری ہو سکتا ہے کسی، لیکن چونکہ ادھر ہمارے ہاں اتنا پریولنٹ ہے یہ جن بوتوں والی باتیں اور الٹریسی کی وجہ سے کہ وہ ذہن میں آنے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی جن بوت تھا۔ اگر تھوڑا بہت اس قسم کی سوچ آ جائے تو یہ ہم اب نارمیلٹی کے ذہن میں نہیں لاتے، لیکن اگر وہ یہ وثوق سے سوچنے لگتا ہے کہ ایسا ہے تو پھر اس پہ ہم باقاعدہ نفسیاتی معائنہ ہوتا ہے، اور اس نفسیاتی معائنے کے ساتھ صرف محض ایک علامت کی روشنی میں ہم اس پہ کوئی لیبل نہیں لگاتے بلکہ اس کا باقاعدہ نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں، اور اس میں ہسٹری کے ساتھ جو گھر والے یا ارد گرد کی کولیٹرل انفارمیشن ہوتی ہے اس کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن یعنی ذہنی تجزیہ کرتے ہیں، جس میں مریض باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ میرے جب اکیلا ہوتا ہوں تو کانوں میں غیبی قسم کی آوازیں آتی ہیں، یا اس کو ایسے لگتا ہے کہ ارد گرد والے لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، یا میرا دماغ کوئی کنٹرول کر رہا ہے، کوئی خیالات دماغ میں ڈال رہا ہے یا کوئی نکال رہا ہے۔ تو ایسی اس کیفیت کو جو ہم سائیکوسس کہتے ہیں، خاص طور پر اس سائیکوسس میں شیزوفرینیا ایک بیماری ہے، اس میں یہ جو 100 میں سے 1% افراد کو ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تھاٹ براڈ کاسٹنگ، کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں بغیر بتائے بغیر اشارہ کیے دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا کہ ایپیلیپسی جس کو ہم مرگی کہتے ہیں، اس کو پہلے گریٹ ڈیزیز کہتے تھے اور لوگ ان سے دعائیں منگواتے تھے کہ یہ بہت عظیم بیماری ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ اگر ایک مینک پیشنٹ ہو جو بہت بولتا ہو اور بڑے بڑے اس میں یقیناً بڑے اچھے خیالات بھی آتے ہیں، تو ان سے لوگ جو ہے مشورے کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کوئک ڈیسیشن دیتا ہے، جلدی بات کو سمجھ لیتا ہے، تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ مریض ہوں۔ 2-3 کیس میں نے ایسے دیکھے کہ وہ خاتون تھی، اس کا منہ ٹیڑھا تھا اور وہ گھر والے اتنے پریشان، اس کو جو ہے ویل چیئر میں لائے، اور میں نے کہا کہ نہیں ہم اسے بات کرتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر اسے بات کر لیتے ہیں تو وہ اس کا ذہن ڈائیورٹ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی باقاعدہ کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی کہتے ہیں، اور ان سے خاص طور پر یہ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ یہ جن بھوت نہیں ہے اور یہ جان بوجھ کر بھی نہیں کر رہی ہے، یہ ذہنی پریشانی کا اظہار ہے۔ تو اس پہ پھر وہ ہمارے ملک میں تو خوش قسمتی ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو سارے گھر والے جو مخالفین ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور اس کا سہارا بنتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایسے مریضوں میں بڑی جلد اچھے نتیجے نکلتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اوور پروٹیکشن کے غیر ضروری سارے جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ہاتھ اس کا کوئی سر پہ جو ہے وہ کر رہا ہے، مالش کر رہا ہے، یا اس قسم کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے موقع دینا چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے، جذبات کا اظہار کرے، اس سے پھر وہ دماغ کا جو بڑا سے وہ نکل آتا ہے، وینٹیلیشن ہو جاتی ہے اور وہ نارمل لائف میں آ جاتا ہے۔ جب دماغ کا کیمیکل جو ہے ایک جیسے میں نے بتایا ڈوپامین اور اس طرح سیروٹونین، مینیا میں ایک کنڈیشن ہے جو ڈپریشن کا الٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ اس کو نیند کی بھی ضرورت نہیں ہوتی،
اور کھاتا بھی زیادہ ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر اس قدر انرجی آتی ہے اور اس قدر اس کی سوچ آ جاتی ہے، بڑائی والے خیالات. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نہ صرف شہرت وائز بڑا آدمی ہوں بلکہ طاقت وائز ہوں، اور وہ اس کو 2 منٹ میں آپ اس کو کہیں گانا سنائیں تو گانا سنائے گا، تقریر کریں تو تقریر کرے گا، اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے. ایسا پاسبل ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ گاڑی کی اگر ریسنگ تیز کر دیں تو یقیناً اس کا شور تو زیادہ ہوگا. تو یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اینٹی سوشل پرسنالٹی والے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ بولڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ریکلیس بیہیویئر ایسی ڈرائیونگ کرتے ہیں جس میں خطرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے کھیل پسند کرتے ہیں، ایسی حرکتیں پسند کرتے ہیں جس میں خود کو یا دوسروں کو نقصان میں ڈال سکتے ہیں. نروس سسٹم ہے اس میں تو اتنی پاور ہوتی ہے، جیسے بجلی کی تار میں ویسے نارمل ہے لیکن شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں بجلی تیز آ سکتی ہے، دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح انسان کے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر کا تناسب اور بڑھا دو تو اس میں بہت انرجی آئے گی اور بہت ایکٹیو ہوگا، اور وہی کیمیکل جب کم ہو جاتا ہے تو طبیعت اداس، مایوس، رونا آتا ہے، ہر چیز میں دل نہیں لگتا اور اس کے علاوہ کوئی چیز انجوائے نہیں کرتا. جب بایو سائیکو سوشل، بایولوجیکلی، سائیکولوجیکلی اور سوشلی جب ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے جینز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے بایو کیمسٹری میں بھی فرق آ جائے. میں اس کی مثال ایسی دوں گا کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں، یا تو گاڑی میں فرق تھا، یا تو ڈرائیور میں فرق تھا، یا روڈ میں فرق تھا. تو ہمارے یا ایک فصل کیوں اچھی نہیں ہوگی، یا تو بیج ٹھیک نہیں تھا، یا زمین ٹھیک نہیں تھی، یا موسم موافق نہیں تھا. اور اس کی غذا سے بھی تعلق ہے. مثلا اگر آپ بندے کو جو ہے وہ وٹامن کم ملے تو اس کو سستی ہو سکتی ہے، یا اگر جسم میں پانی کم ہو تو چچڑا ہو جائے گا. اسی طرح سے ٹیمپریچر سے بھی تعلق ہے. اگر آپ کسی کا بخار میں ٹیمپریچر بڑھا دیں اس کا تو اس سے اس کو ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہیں، عجیب عجیب لگتا ہے، ہر بڑی چیز چھوٹی لگتی ہے، چھوٹی چیز بڑی لگنے لگتی ہے. تو ہمارے غذا سے، ورزش سے، سونے سے تعلق ہے. اگر ایک بندہ کم سوئے گا چچڑا ہو جائے گا، اس کی یادداشت کم ہوگی، اس کے ڈیسیشن خراب ہو جائیں گے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری نفسیاتی جو بیماریاں ہیں اس کی وجوہات بایولوجیکل اور ساتھ میں نفسیاتی اور سماجی. اگر سماجی انبن ہو اس میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی اپبرنگ میں ڈیفیکٹ ہو اس میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وراثت میں اگر ڈیفیکٹ ہو اس میں بھی ہو سکتی ہے. میں اس میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نفسیاتی بیماریاں جسم کی دیگر بیماریوں کی طرح ہیں، لہٰذا اس میں شرمائیں بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ان بیماریوں سے بچنا چاہیں تو انفرادی طور پر آپ کے سونے میں، کام کرنے میں، ورزش میں، عبادت میں ایک تناسب ہونا چاہیے. باہمی تعلقات کو امپروو کریں، بولنگ نہ کریں، ایک دوسرے کو چھیڑے چھاڑ نہ کریں اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو ان بہت ساری بیماریوں کو ہم روک سکتے ہیں. جی، باہمی تعلقات کو امپروو کریں اور ہمارا فیملی سسٹم ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے. 3 چیزیں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں ابھی بیان دی ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں کہ انہوں نے اپنے تجربات ہمیں دیے اور اپنے قیمتی مشورے بھی دیے. اور یہ ہے کہ یہ خود انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ایسا ہے، لیکن امیر علیہ سنت نے بھی کئی مرتبہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اب ہر ایک کو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے ہم کو جادو ہے. جادو ہو ضروری نہیں ہوتا. جیسا انہوں نے کہا کہ جسم کی دوسری بیماری اس طرح ذہنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. تو ہم ہر ایک چیز کو ایک ہی بات کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ماحول بھی اس کے اندر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہی ہو گیا ہوگا، یہی ہو گیا ہوگا. اب میچور انڈرسٹینڈنگ کسی کی نہیں ہو رہی تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک بات آتی ہے کہ لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے. وہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی کے ساتھ ہو، لیکن چونکہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو لگتا ہے اس نے کچھ کرا دیا ہے. وہ اس نے جو منگنی توڑ دی تھی نا، وہ منگنی توڑ دی تھی تو اب وہ لڑکی کو تو رسوائی ہو گئی تھی. اب لڑکے کی شادی ہو گئی، لڑکے کا گھر چل نہیں رہا ہے، فوراً توجہ جائے گی کہ اس لڑکی کو جس کو اس نے منگنی نہیں کی، منگنی کے بعد جو چھوڑ دیا تھا نا، توڑ دی تھی منگنی، لگتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا گھر زندگی بھر نہ چلے. اب ہم ایک مطلب کہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کے مزاج کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن ہے، آپ سونے میں، کھانے میں، پینے میں، دیگر چیزوں میں آپ غفلت کا شکار ہیں. آپ مطلب کہ وہ پراپرلی وہ کام نہیں کر رہے اور آپ کی طبیعت اب درست نہیں رہی ہے.
آپ لوگوں سے الجھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں، مختلف قسم کی اس طرح کی کیفیات آپ کے مزاج میں آ گئی ہیں، اور اب یہ آپ کی اپنی ایک ذہنی خرابی ہے، آپ کو بار بار بات بات پہ غصہ آ رہا ہے، ایک چڑچڑاپن آپ کے اندر آ رہا ہے، ایک کمپلیکس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر آپ نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، یہ ذہنی مرض ہے، کبھی کسی کے دل میں مرض ہو جاتا ہے، ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے، کسی کے کندھے میں تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، مختلف انداز سے مختلف تکالیف سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کسی کے ناک میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کے منہ کے اندر تکلیف ہوتی ہے، کسی کان کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے، یہ تو کسی کے ذہن کے اندر بھی تو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے اندر بھی مختلف رطوبت، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے، یہ پرابلم، وہ پرابلم، اور پھر اس کے اندر یہ جتنی چیزیں انہوں نے بتائی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی، غالباً مجھے ایسا محسوس، شاید ایسا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے گھر بیٹھے ہوئے کئی ایسے ہمارے ناظرین ہوں گے جن کی بیماریاں انہوں نے ڈائگنوز کی ہیں کہ ان کو ایسا لگ رہا ہوگا، اور شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار مجھے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، اور اب تک یہ جعلی عامل ہوں گے، ان کے اتنے گھر بھر، ان کا گھر خالی ہو چکا ہوگا، ان کا گھر بھر رہا ہوگا، اور جیسے جیسے بیچارے کا گھر خالی ہو رہا ہے ویسے ویسے اس کی نفسیاتی مرض میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو بیچارے کا کام کاج کام ہو گیا، جو گھر کا بچا کچا مال تھا وہ عامل لے گیا، جعلی عامل۔ عامل کا جب بھی اس طرح کا تذکرہ ہو، اس سے مراد جعلی عامل ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، جعلی عامل، جعلی عامل، جعلی عامل، فیک عامل، جو بالکل جھوٹے ہوتے ہیں، بددیانت ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، ایک نمبر کے بعض جاہل قسم کے ہوتے ہیں، ان کا کام صرف لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے مال بٹورنا ہوتا ہے، اور ان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ جعلی عامل سے۔ ہمارے آج کے سلسلے کی جو بنیادی وجہ بنی، وہ ایک بنیادی وجہ بنی پچھلے دنوں پاکستان میں ہونے والا وہ واقعہ کہ جس میں ایک جعلی عامل نے ایک باپ کو، ہماری اطلاع کے مطابق جو بھی ہے وہ ایک اطلاعات ہیں کہ جعلی عامل نے ایک باپ کو نشئی بنایا، نشے کا عادی بنایا، اور اس سے طرح طرح کی لالچ دی کہ تو یہ کام کر تو اتنا پہنچا ہوا آدمی ہو جائے گا، اور اس کام کے کرنے میں اس کو مطلب کہ اس کے بچوں کو قتل کرنے کی اس نے گائیڈ لائن دی۔ اب وہ چونکہ اس کی مطلب وہ مضبوط ترکیب میں آ چکا تھا، لہذا اب ہونا یہ ہوا یہ کہ وہ اس کی باتوں میں آ گیا، اور باتوں میں آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی اور بڑے بچے کو کہیں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد پھر اس نے اپنے 5 بچوں کو اس جعلی عامل کے اکسانے پر، بہکانے پر، اس کا دماغ خراب کرنے پر، جو اطلاعات ہیں میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، ان تمام بنیادوں پر اس شخص نے اپنے 5 بچوں کو موت کی نیند سلا دیا، قتل کر دیا اپنے 5 بچوں کو۔ یہ دل خراش واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اب یہ واقعہ کیا پہلا ہی ہے؟ نہیں، یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، جبکہ اس واقعے میں جو شخص جس کے اوپر الزام لگا کہ جس نے اپنے ان بچوں کو قتل کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ایک طرح سے نفسیاتی مریض بھی بن چکا تھا، اور وہ مطلب اس چیز کو وہ نہیں فیل کر رہا تھا۔ آگے چلیں تو ان جعلی عاملوں کے چکر میں پھنس کر جو کچھ نقصانات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کو میں ان کی خبریں سناؤں، پہلے ڈاکٹر صاحب پر کچھ کلام کر لیتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ یعنی یہ ہماری بنیاد تھی کہ اس طرح ایک شخص ذہنی طور پر وہ کچھ اور اس کے دماغ میں گھوم رہا ہے، اور اوپر سے اس کو مل گیا جعلی عامل، کیونکہ وہ بیمار رہتا ہے، نفسیاتی مریض ہو گیا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا، کچھ کروا دیا ہے، میڈیکل کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں جاتی، نہ اس کے گھر والے کے بعضوں کو اس کے میڈیکل کی توجہ بھی نہیں دلا جاتے۔ ایک بار اس کے کان میں آ کر کوئی ایک پھونک دینا، لگتا ہے تجھے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، بھائی یہ کہنا ہے کہ وہ گیا، اس کو کسی نے کچھ کروا دیا، مجھے کسی نے کچھ کروا دیا۔ اب وہ ایک کے پاس جائے گا، وہ بولے گا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، میں نے چیک کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ ارے یار آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں ہے تو خالی ایسے میں پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب کیا کر سکتے ہیں، جب کچھ بھی نہیں ہے تو کیا زبردستی کہیں سے نکال کر دیں، زمین کھود کے نکالے گا آپ کو کچھ ہے۔ وہ انہوں نے بتایا نا کہ وہ ان کے جو تجربات میں آیا کہ وہ کہیں دباتے بولتے وہاں جا کے دیکھو تو وہ نکل آئے گا،
وہ آدمی دے کے بتاتے تھے کہ یہ بکرے والا آدمی آیا, مرغی والا آدمی آیا کہ کتے والا آدمی آیا. یہ سارے مطلب کہ ایک جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ غور تو کریں کہ آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے یہ میڈیکل تو نہیں ہے, یہ میری اپنی خود ساختہ بیماری تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بڑی پیاری بات کی کہ خوش قسمتی سے ہمارا فیملی سسٹم ہے, اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دو کہ جس سے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ عرض کرتا ہوں. ویسٹرن کلچر, مغرب کلچر میں فیملی سسٹم نہیں رہا, یہ ان کے لیے بھی درد سر ہو گیا ہے. پہلے انہوں نے آزادی کی آوازیں لگائیں, نہ ماں باپ کے لیے نہ باپ بیٹوں کے لیے, کوئی کسی کے لیے نہیں ہے, سب انڈیپینڈنٹ ہے. یہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا. ایک اسٹیج پر آ کر بیوی کو شوہر کو بیوی کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے, لیکن چونکہ شروع سے ایک نظام ایسا تھا کہ وہ نہیں ایک دوسرے کے ایسا کوپریٹیو سسٹم, تو آگے جا کر وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایک ماں باپ نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے, تو وہاں اولاد یہ ذہنی مریض بن جاتی ہے, مختلف امراض کا شکار ہو جاتی ہے, اور آگے جا کر وہ ماں باپ کی یہ بھی نہیں بنتی, کیونکہ ماں باپ کو جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں یا ماں باپ کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اولاد چونکہ یہی سبق لے کر بڑی ہوئی ہے کہ ہم سب آزاد ہیں, کسی کی پڑی ہوئی نہیں ہے. اسی طرح رشتہ دار پڑوسی وغیرہ کا نظام ایسا ہے کوئی کسی کو پوچھے نہیں. ہمارے ملکوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کے نظام بنے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کو نہ پوچھے, کوئی کسی کو دیکھے نہیں, پوچھے نہیں, ایسی جگہ رہو, پڑوسی کا پتہ نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہمارا نظام بنا ہوا ہے. تو جہاں پر فیملی سسٹم نہیں ہوگا, پھر انہوں نے کہا باہمی تعلقات جب تک بہتر نہیں ہوں گے نہیں ہوگا. آپ کے باہمی تعلقات اچھے ہوں گے تو آپ اپنے محسوسات کسی کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. بعض لوگ کسی کو اپنے قریب نہیں رہنے دیتے, اپنے پاس نہیں رہنے دیتے, ایک اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سب کچھ ہیں. ایک انسان ہے, انسان کا ایک نیچر ہے, اس کو اپنے نیچر کے مطابق لوگوں کی حاجت, لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کو اپنی سوشل مصروفیت کو باقی رکھنا چاہیے, جو سماجی جو تعلقات ہوتے ہیں, جبکہ کہیں بھی کوئی شرعی رکاوٹ نہ آتی ہو, کوئی شرعی پہلو کو مد نظر ظاہر قسم میں رکھا جائے گا. تو یہ ہمارے چند وہ ڈاکٹر صاحب نے جو وضاحت کی یہ پہلو تھے. تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے عامل کا راستہ پکڑا. جب عامل کا راستہ پکڑا تو عاملوں نے جو کچھ ان کی جو درگٹ بنائی, اچھے عامل خوش قسمتی کے ساتھ مل جاتے ہیں, اس کا میں انکار نہیں کرتا. جو مطلب کہ کام کرتے ہیں اور کہوں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے کچھ اچھے جذبات رکھتے ہیں, اور وہ اس بات کی ماہر ہیں, اس علم کو, اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. لیکن اس وقت دنیا بھر میں کہہ سکتے ہیں کہ جعلی عاملین کا ایک کالا جال بچھا ہوا ہے, کالے باباؤں کا کالا جال بچھا ہوا ہے. بعض لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور چوٹیں کھائیں. کیسی چوٹیں کھائیں, آئیے اس کا منظر دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, بلکہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. سر جعلی عاملوں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں, کوئی ان کو اسلامی تعلیم یا کوئی علم نہیں ہے. جب لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ یہ سوچتا ہے مجھ پہ کسی نے کرا دیا, مجھ پہ یہ ہو گیا, تو وہ ایسی چیزوں میں پڑتا ہے. عوام کو سمجھ رکھنی چاہیے نا, سوچنا چاہیے کہ جب ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, ہم نہ جائیں. خواہ اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں, ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں. جگہ جگہ پہ جو پوسٹر لگائے ہوئے لوگوں کو طرح طرح کی چیزیں دیتے ہیں. ان کو کلمہ تک نہیں پڑھنے آتا. یہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. جو نہ اپنی ماں نہ بہن کی عزت کو پہچانتے ہیں, وہ ایسی چیزیں پڑھنے کو دیتے ہیں جو ہمارا ایمان بھی جاتا رہے گا. یہ تو ہمارے یہاں جو معاشرے کے اندر پوری صدیوں سے یہ ایک بیماری ہے. عملوں کے پاس جاتے ہیں, یہ ادھر ادھر جاتے ہیں, یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. جعلی کو میں کہتا ہوں جعلی ہوتا ہے نا, اللہ ہدایت دے ان کو, صحیح راستے پہ چلائے. لیکن عوام بیچاری ناسمجھ ہے, شعور نہیں ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں. اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, جیسا آپ کو پتہ ہے, ان کے ہاتھ میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ لوگ کیا ہیں, یہ لوگ کون ہیں؟ اگر یہ لوگ واقعی اتنے کرنے والے ہوتے تو یہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر لیتے. اپنے وہم دور کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنی منتیں پوری کروانے کے لیے, حالانکہ وہ ہوتے فراڈ ہے. لیکن لوگ اب سمجھتے نہیں. جاہلیت ہے, جہالت ہے ہم لوگوں میں اصل میں. اس جہالت کی وجہ سے ان کی دکانیں چمک رہی ہیں. سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. جو کچھ علاج کرانا ہے اللہ کے کلام سے. ہر محلے ہر گلی میں گھوم رہے ہیں. آپ یہ در و دیوار پہ دیکھ لیں,
काले इल्म का काट, मियाँ बीवी में रिश्ता, ये सब ये पीर फकीर है। अल्लाह ताला माफ़ करे। क्या कर दो, कब्रिस्तान में ये दफन करके आ जाओ, कभी काली मुर्गी का कर दो, बकरा ले आओ। सीधे सीधे सादे लोग होते हैं, जाल में फंसा के उससे पैसा लेके, तो कुछ मसला कोई फायदा कुछ है नहीं इसमें। तो हर जगह पे मतलब ऐसी जाली है आमिल। औरतों के साथ जो करते देखो उनको, चोर और क्या दुनिया को बेवकूफ बना, सादे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जाली आमिल के पास लोग क्यों जाते हैं? परेशान होकर उधर ही जाते हैं। औरतें इस चीज को ज्यादा मानती है, औरतों के दिमाग नहीं है ना। जिन्नात का भी मसला ऐसे नहीं होता, जिन्नात भी ऐसे नहीं हावी हो जाते लोगों पे, वो बस अपना ज़हन है ना उनका, वहम है उनका। अभी आपने कह दिया जी फलाना आमिल अच्छा है, उनके पास पहुंच जाएंगे। मैं जाली बापू बन के बैठ जाऊँ, लोग मेरे पास आने लग जाएंगे। भाई एक बात है ना, अभी मेरे मुंह से कुछ निकल गया, हो गया उसका काम, तो लोग मुझे वो पेड़ समझने लग जाएंगे। वहम के शिकार हैं। जैसे बता दिया वो बाबा चलो वहीं चल दी है। ज्यादातर ये चीजें जो है ना औरतों में नुमाया होती हैं। हमारे मर्द हज़रात को इतना माइंड नहीं है। मर्द तो सुबह काम पे चला गया, रात को आता है घर पे, समझे ना। असल मामला अब औरत भी जैसे कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, वो मर्द को तो इल्म नहीं है ना। अब जिनके कंट्रोल में है, जो दीनदार हैं, वो तो समझ में आती है, वो ज़्यादा निकलते नहीं है। जिनको मालूमात नहीं है वो चली जाती हैं। अल्लाह पाक बचाए इन लोगों से, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे दे। कोई आदमी परेशान होगा तो उसको तो आप कुछ भी बोलोगे ना, वो खा लेगा या पी लेगा या उसके बाद चला जाएगा। उन्हें ये भरोसा होता है कि चलो मेरा काम हो जाएगा। कम एतमादी है, वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि किसी जाली बाबा के पास चले गए, किसी आमिल के पास। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है कि हमारे को छींक आ रही है, हमें बुखार हो रहा है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे पर कोई अमल कर दिया है। कोई ये समझता है कि हमारे ऊपर कोई जादू हो गया है, जबकि ऐसा नहीं भी होता। हमारे ये वहम होते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। वो लोग जो है ना फिर अपना काम करते हैं, मेरे साथ ये वो कर रहा है, मेरे साथ वो कर रहा है, मेरे साथ वो कर रहा है। ये सोच जो है ना हम लोगों की पैदा करता है, हमारे जहन जो है ना गंदे हो गए हैं। हमारे को देखते हुए कई मुश्किलात में आए हैं, हमें और परेशान कर देता है। किसी मसले के लिए जाते हैं, हम बोलते हैं हमारे कारोबार बंद हो गए, नाउज़ुबिल्लाह, में ये बोलना नहीं चाहिए। रिस्क देने वाले अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ हमारी ईमान की कमज़ोरियाँ हैं जिससे वो हमारे साथ खेलते हैं कि इंसान का ईमान कमज़ोर है, वो हमें कह देगा 50,000 ले आओ, 20,000 ले आओ, और हम अपना घर की चीज़ें बेच देते हैं इन चक्करों में। हमें कोई मसला है, हम उसके पास मसला है तभी जाते हैं ना आमिल के पास। तो हमारा कोई मसला ही हो, हम उसके पास जाए, पहले वो पैसों का तगादा कर देता है। जब पैसों की कमी है, पैसों की तंगस्ती है, तभी तो जाता है क्या मेरे साथ क्या मसला है मुझे बताओ। और वो जितने पैसों की तंगस्ती है उससे ज़्यादा वो पैसों का बता देता है कि भाई आपको इतने पैसे लगेंगे इस काम में। अब लोग बेचारे परेशान, वो बोलते कि मरता क्या नहीं करता। डॉक्टर से भी वो बेचारा फारिग हो जाता तो आमिलों के पास जाता है किसी वजह से, चलो भाई कहीं तो मेरा काम बने। आवाम का जाने का रुझान ये होता है कि वो उन्होंने अपने आदमी छोड़े होते हैं कि हाँ भाई मुझे इन आमिल से फ़ायदा हुआ है, मुझसे इससे बहुत सी करामात मिली है, ये हुआ है वो है, तो इसके ज़रिए दूसरे आदमी इनके पास पहुँचते हैं। लोग परेशान होते हैं तो इनको घेर लेते हैं ये लोग। जो औरतें होती ना उनको जहन इतना होता नहीं है जी फला ने कुछ करवा दिया, मर्द तो सुबह काम पे चले जाता है। अब उसे क्या पता कि मेरी पीछे औरत कहाँ जा रही है, पीछे किस आमिल के वजह। कह दिया कि भाई मैं तो अम्मी के घर गई हूँ, वो अपने बहन के घर जा रही हूँ, माँ के घर जा रही हूँ, और पता लगा वो आमिल के पास पहुंची हुई। आजकल पड़ोसनें ज्यादा होती है, बिल्कुल पड़ोसनें आती है, बोलती है इस वाले बाबा के पास चले जाओ, ये सही करते हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे, आपको शोर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा। ज्यादातर तो लोग शोर सही करवाने के चक्करों में लगी रहती है। हाँ कि शोर सही हो जाएगा, अबे भाई शोर क्या सही हो जाएगा, पड़ोसी सही हो जाता, शोर तो नहीं होता सही। ये बाबा पकड़े गए, ये बाबा पकड़े गए, और तो वो फिर भी समझ में नहीं आती कि कौन से बाबा पकड़े गए। वैसी औरतों का दिमाग छोटा होता है। भाई मेरे मोहल्ले में कितने वाक़ये हो गए, औरत के भाई गई 5,000 रुपए लिए थे जी, उन्होंने बाबा ने बोला ये सही हो जाएगा, वो बाबा तो थोड़े दिन बाद गायब हो गए, सही तो हुई नहीं। अल्लाह ताला सही कर देगा, बाबा जरूर सही करेगा। आप अल्लाह ताला के आगे दुआ करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के लिए बोलोगे तो उनके बाद दल ड्रामे। आप क्यों शोर कोई सही करवाने के चक्कर में तुली हुई हो? अल्लाह खैर फरमाए। ये वो चंद अफराद थे जिनके कुछ ना कुछ हो सकता है कि तजर्बात भी हों, लेकिन हकीकत ये कि माशरा इन जाली आमिलीन से दुखा हुआ है। इनके बाद जाते कुछ दुखे हुए लोग हैं जो कुछ ना कुछ दुख और परेशानी का शिकार होते हैं, चाहे वो दुख परेशानी किसी की तरफ से आई हुई हो या दुख और परेशानी वो खुद अपने ही हाथों की कमाई हुई हो। मसला ये है कि लोग इस शोबे की तरफ, इस लाइन की तरफ एक मजहबी हवाले से जाते हैं और समझते हैं कि एक मजहबी रास्ते की वजह से हमारा काम हो जाएगा। चलो दीन, इस्लाम, मज़हब, ये एक है ना, एक डॉक्टर, एक मेडिकल, एक साइंस, एक कॉन्सेप्ट अलग है,
اور یہ ایک روحانی علاج، ایک مذہب، ایک دین، ایک اسلام، یہ ایک الگ ان کے ایک ہر آدمی کا ایک اس طرح کا ہو سکتا ہے عموماً تصور ہو۔ ڈاکٹر سے اگر کوئی دھوکہ کھاتا ہے نا، اگر ڈاکٹر سے کوئی دھوکہ کھاتا ہے تو اس کا اعتقاد ایک میڈیکل یا کسی اور شعبے سے اٹھ سکتا ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کے مذہبی لوگوں سے دھوکہ کھاتا ہے نا تو دین کو اور اسلام کو بھی اس حوالے سے جو اس کا کام ہوتا ہے اس حوالے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کا اعتقاد بہت زیادہ مجروح ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہوگے کہ یار یہ سارے عامل ایسے ہوتے ہیں، جبکہ سارے عامل ایسے نہیں ہوتے۔ ارے سارے پیر بابا ایسے ہوتے ہیں، سارے پیر بابا ایسے نہیں ہوتے۔ پیر بابا یوں نہیں ہوتے۔ جعلی پیر، جعلی پیر اور جعلی عامل یہ ہوتے ہی، ان کے نام کے ساتھ ہی جعلی لگی ہے۔ جب دوائی جعلی بنتی ہے، جب فیک میڈیسن کا ہم نے پچھلا سلسلہ کیا، جب ڈاکٹر جعلی ہو سکتا ہے تو یہ بھی جعلی بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی جعلی آپ کے پلے پڑ جاتا ہے، اور تو اس طرح یہ عامل بھی جعلی مل جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، یہ پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ہے کہ وہ جو ہمارے ایک صاحب نے جو ایک اپنے تاثرات دیے کہ گھر سے عورت نکلی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی۔ دیکھیں یہ نوٹسیبل بات ہے، کیوں نہ پتہ چلا کہ آپ کو عورت کہاں گئی؟ اب بول تو یہ کہ آپ سے پوچھے بغیر آپ کی عورت گھر سے نکلی کیسے؟ اور اگر کہیں گئی بھی ہے حسب ضرورت شریعت کے دائرے میں رہ کر تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی نوٹس میں تو ہوگا نا کہ کہاں گئی ہے، کدھر گئی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولو کہ پتہ نہیں باہر نکلی تو کہاں گئی ہے۔ ہاں اللہ نہ کرے کہیں جھوٹ بولتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کی مصروفیت کیا ہے، اخلاق کے طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپس میں خود اعتمادی ہوتی ہے، ایک اچھا تعلق ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری عورت کہاں چلی گئی ہے، ہو گیا ہاں دھوکہ دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، ایک الگ بات ہے۔ نارملی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کدھر آیا اور کون کدھر گیا۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں اس شخص کو ہی نہ آنا دے جس کا آنا اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب اس طرح کے انداز کو لے کر چلیں گے تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ اچھے عامل ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی روحانی علاج کی ضرورت پڑے تو اچھے عامل کی طرف، دعوت اسلامی کا ماحول بھی ہے الحمدللہ، اس میں بھی علاج کیے جاتے ہیں۔ روحانی علاج کو تو ہمارا ایک شعبہ ہے تو وہاں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب یہ جو آپ سلسلہ لے کے آئے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، الحمدللہ پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، یہ موضوع ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، ہم سب گھر والے بیٹھ کر دیکھ بھی رہے ہیں اس کو، اور اس میں جو عامل حضرات کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ تو بھائی صاحب اکثر اوقات گھروں میں جو عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں اور اسلامی بہنیں، تو ان کو اگر سمجھانا ہو کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہے، کچھ اس طرح ہوتا ہے، لیکن وہ مانتی نہیں ہے، ان کو منانے کے لیے کیا ہوگا، کیسی باتیں ہونی چاہیے، کس طرح اس کے بارے میں کچھ مبنی پورا عطا فرما دیں کہ بعض اوقات ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ایسا ہوا ہے، یہ دیکھو بھئی ایسا ہوا ہے، وہ اس طرح یہ بات ہوئی تھی، وہ بابا جی تھے انہوں نے ایسا کر دیا ہے۔ یہ ہم بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ان کو اگر وہ باتیں کچھ واقعات اگر آپ کے علم میں ہو نا تو وہ بتا دیے جائیں کہ ایسا مطلب کہ ایسے ہوتے تو ہیں واقعات، کہ انکار تو آپ بھی نہیں کرتے، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کر رہے انکار، جو ڈاکٹر ثابت ہے ایسے ہوتے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہو رہا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور اگر کچھ ایسا محسوس ہو بھی تو اچھے عامل ہیں، روحانی علاج ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے فیضان مدینہ میں اسلام بھائی آ جائیں، دعوت اسلامی والوں سے مل لیں، استخارہ کرا لیں، ویب سائٹ کے ذریعے کوئی ترکیب بنا لیں اور گھر والوں کو یوں اطمینان دلا دیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے معلومات کر لی ہے، استخارہ کروا لیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے واقعات بھی ہیں ہمارے پاس، ایسے واقعات ہم نے ریکارڈ کیے ہیں کہ جنہیں باقاعدہ چوٹیں لگی ہیں، جو مطلب دھوکے دے کر عاملین بھاگ گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک نہیں والد صاحب کے لیے کیا تھا، ہم نے خود نے علاج کے لیے کروایا تھا، بہت پیسہ بھی خرچ ہوا۔ والد صاحب گردے کے پیشنٹ تھے، ڈائلوسس پہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ
इनके गुर्दे का मसला अलग है, इनके ऊपर किसी ने जाली क्या हुआ है, आप हमसे इलाज करवाएं, इतना खर्चा है, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। बहुत इलाज करवाया लेकिन फर्क तो कुछ नहीं हुआ, उनका इंतकाल हो गया, तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये खर्च हो। पैसे लिए हुए था, ये सामान लेके आऊँगा। क्या सामान लेकर? अब ये कोई चीज़ देता था, इसी में सब सामान है, मुर्गे लेके आता था, कभी क्या लेके आता था, क्या खून से लिख के दूंगा, ताबीज़ बना के देता हूँ। कब्रिस्तान में हम गए नहीं, हमें तो किधर रात में जाना है, हमने मना किया था। एक आमिल था, हमें एड्रेस मिला था कि आप इसके पास चले जाएं मलिर में, तो आप जो है ना वो रुक जाएं, आप वहाँ जाएं तो वो मसला आपका रुक जाएगा, लड़की तलाक नहीं मांगेगी और आपका घर बन जाएगा। ये किसी ने जिसने हमें मिलवाना था, उसने उस बंदे ने, बीच वाले बंदे ने बात की थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम वहाँ गए, उन्होंने 50,000 की डिमांड की, बहरहाल 50,000 तो हमने नहीं दिए, हमने कुछ जमा करवाए थे पैसे, मगर कुछ हल नहीं हुआ उसका। चीज़ें तो हाँ वो तरह तरह की वो बोलते हैं कि नींबू ले आओ, हांडी ले आओ, फलाना ले आओ। मेरे से कहा था कि पहले 50,000 रुपये आपसे लेंगे, तो मैंने कहा इतने तो नहीं है। आप बोला कितने दे सकते हो, मैंने कहा अभी 5,000 मेरे पास हैं। तो 5,000 मुझसे लिए थे, बोला चलो मैं आपका आधा काम स्टार्ट कर देता हूँ, जब काम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो है ना आप बकाया रकम दे देना। मगर काम हुआ ही नहीं, वही जो होना था, जो तकदीर को मंजूर था, हुआ वही। मेरा तजर्बा ये रहा है कि बाज लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, जो नाम तो अल्लाह रसूल का लेते हैं, नूर इल्म का वास्ता देते हैं, बड़े बड़े खिताबात यूज़ कर रहे होते हैं अपने नाम के साथ, लेकिन जब कोई किसी का काम आता है तो उसको काले इल्म के पीछे लगा देते या उसका इल्म काम जो है काले इल्म के जरिए कराते हैं। आदमी को बिठाते हैं अपने पास, उसके साथ खेलते हैं, उसको पहले कुरान शरीफ की आयतें देंगे, दम करके पानी देंगे पढ़ने के लिए, फिर उसका काम नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं आपको काम की जल्दी है, नूर इल्म से आपके काम में ताखीर होगी, अगर आप काले से इसकी काट करा लें तो आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा। किसी काम से एक साहब के पास गया था, बज़ाहिर तो वो नूरी इल्म लेके बैठे हुए थे, कोई इनके पास जाता था तो वो उनको पढ़ने के लिए देते थे कुरान शरीफ की आयत या फलां फलां, लेकिन जब किसी का कोई काम अटकता था, मिसाल मैं एक जो मामला लेके गया था, उन्होंने कहा अगर आपको ये हल कराना तो ये नूरी मामले से हल नहीं होगा, आपको जल्दी है तो मैं आपका काले इल्म से ये मामला हल करा दूंगा, काले की गांठ काला करेगा। जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो अपना ईमान खतरे में डालने की बात है, मैंने मना कर दिया, मैं उठ के चला आया, लेकिन उन्होंने कहा जी इससे कोई ईमान को खतरा नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे, आपकी मजबूरी हो गई, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे। अमूमन लोग पैसों की डिमांड करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है हमारे साथ, जो अवाम के साथ, जो आम लोग नहीं समझते, वो किसी के पास भी किसी को चेक किए बगैर, किसी को जाने बगैर उसके पास उठ के चले जाते हैं। थोड़े दिन पहले वहम हो गया था कि मेरे ऊपर किसी ने बंदिश करा दी, लोग बोलते थे फला जगह पे चला जा, फला जगह पे चला जा। फिर एक बंदे ने मुझे बताया कि वो दावत इस्लामी फैज़ान मदीना चले जा, वहाँ काट कर देंगे इंशाअल्लाह, और हो गई, अल्लाह पाक ने कर दिया, अल्लाह पाक का एहसान है। सबसे बेहतरीन इलाज यही है कि आदमी फैज़ान मदीना चले जाए और उधर आदमी जो है ना हर चीज़ पालेगा। मेरा खुद वास्ता पड़ा था इन लोगों से, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, बोला इस पे जिन आ गया, मैं कहा भाई इसका जिन उतार दे, बोला दुम्बा चाहिए, मैंने कहा भाई तुम मुझे काट दे दुम्बे की जगह पे, दुम्बा मांग रहा, बकरे मांग रहा, 1 किलो पिस्ता, तो मैंने कहा रहने दे भाई मैं इसका इलाज खुद ही करा लूंगा डॉक्टर से इलाज कराया था, उसे बोला कुछ नहीं है, इसकी आई साइड वीक है, तो अल्लाह का शुक्र है चश्मा लगा के आज बेहतर है। कारोबार हमारा नहीं, जहाँ भी लगाते थे काम करते थे तो वो ठप हो जाता था। बस एक जगह हम गए थे, उसने बोला भाई एडवांस दे दो तकरीबन 2-2.5 काम होने के बाद बाकी लेना, तो वो बैठता था ऐसे जैसे उसका कोई ठिकाना नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसने 2.5 लिया, बोला 2.5 का टाइम है, तो जब हम 2.5 बाकी का टाइम देने के लिए गए तो वो बंदा वहाँ से शार्ट हो गया। अब ये वाक़या सुनने के बाद भी क्या आप लोग इन जाली आमिलीन के धक्के खाते फिरेंगे? ये आपको ही बताने के लिए, हमें तो इससे ज़्यादा शायद हो सकता है कि हम थोड़ी मालूमात हासिल करें तो और हमें पता चल जाएंगे, लेकिन अब आप गौर कीजिए कि जो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हैं दुनिया भर में, चाहे वो यूके में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, हिंद में हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो भी हैं, अब देखिए क्यों इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। इन्होंने अच्छे अच्छे घर तबाह बर्बाद कर दिए इन जाली आमिलीन ने, कत्लो गारतगिरी करवा दी इन जाली आमिलीन ने, कत्लो गारतगिरियाँ करवाई हैं। ये दिखा रहे हैं कि अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, आँख बंद करके क्यों चले जाते हैं आप किसी के बाद? जब हम आपको पिछले सिलसिले में बता चुके हैं कि जब मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदनी है तो वो भी चेक कीजिए कि ये दवाई जाली तो नहीं है, फेक मेडिसिन तो नहीं है। जब एक इतनी सी गोलियां, ये मेडिसिन जो वाकई लोग खाते हैं और इनकी मतलब नुकसान हो जाता है, तो आप अगर किसी से रूहानी इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं
تو آپ یہ کہ یار اس سے میں گیا تو سب فرق پڑ گیا، فرق پڑ جانے کو اہمیت نہ دیں، یہ دیکھیں کہ وہ جعلی نہ ہو، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کو تو فرق تو پڑ ہی جاتا ہے، جو فرق پڑے گا تو آپ سمجھیں گے کہ جناب یہ بہت مطلب کہ پہنچا ہوا ہے، کدھر کا پہنچا ہوا ہے، برباد کر دیا ان جعلی عاملین نے ہمارے معاشرے کو۔ تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، یوں آنکھ اٹھا کر جعلی عاملین کے پاس جا کر عورتیں اپنا گھر توڑوا دیتی ہیں، شوہر طلاق تک اس کی نوبت پہنچ جاتی ہے، بچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ ایک کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سسرالیوں نے اپنی بہو کا جن اتارنے کے لیے 4 عاملین کے حوالے کر دیا بہو کو۔ اب سوچئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں ہمارے۔ سسرالیوں نے اپنی بہو کا جن اتارنے کے لیے 4 عاملین کے حوالے کر دیا۔ ہے کوئی انسانیت، کوئی شرافت نام کی چیز؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کو بولنے والا، کو روکنے والا، کو ٹوکنے والا، کو سمجھانے والا ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے یار؟ ان جعلی عاملین کی تباہیاں آپ کو دیکھیں، یہ اخبار کی جو سلائڈز ہیں، اخبار کی جو ہیڈنگز ہیں، وہ دیکھیے۔ مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، جعلی عامل نے مرید کو ذبح کر دیا۔ باب الاسلام سندھ، باپ نے کالا جادو سیکھنے کے چکر میں 5 کم سن بچوں کو قتل کر دیا۔ راتوں رات امیر بننے کی خواہش، عامل کے کہنے پر نوجوان گھر میں کھودی ہوئی سرنگ میں دب کر فوت۔ اولاد نرینہ کی خواہش، جعلی عامل کے کہنے پر بے اولاد جوڑے نے پڑوس کی 4 سالہ بچی ذبح کر دی۔ راول پنڈی، عامل کے کہنے پر ماموں نے 2 کم سن بھانجوں کو ذبح کر دیا، 1 زخمی۔ رحیم یار خان، جعلی عامل نے خاتون کو جلا کر ہلاک کر دیا۔ چیچا وطنی، جعلی عامل نے جن نکالنے کے لیے لڑکی کے پاؤں جلا دیے۔ فیصل آباد میں جعلی عامل کے تشدد سے لڑکی ہلاک۔ خانے وال، جعلی عامل نے بچی کے ہاتھوں پیروں کو آگ لگا دی۔ کراچی، گارڈن میں جعلی عامل کے تشدد سے 1 شخص ہلاک، عامل گرفتار۔ گجرانوالا، گھر سے جنات نکالنے کے بہانے جعلی عامل 13 سالہ لڑکی نکال لے گیا۔ سرگودھا، دوسری بیٹی کی پیدائش پر سسرالیوں نے بہو کو 4 عاملوں کے حوالے کر دیا، سایہ اتارنے کے نام پر 9 دن تک تشدد۔ انڈیا، ریاست اڑیسہ میں عامل کے کہنے پر ماں باپ کے ہاتھوں 2 کمسن بچے قتل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہیں جعلی عاملوں کے کارنامے، جنہیں مطلب کہ لگتا ہے کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ انتظامیہ نے اپنے اصول بنائے، ہم نے انتظامیہ سے بھی رابطے کیے، اور ایک آفیسر نے ہمیں باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ بائلوز بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، لیکن اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی کو پہچان پیدا کرنی پڑے گی، ہم ہی کو سوچنا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کس سمت جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ پھر ہر ایک کو جادو اور اس چیز پر لے کر نہ جائیں، جین جادو جین جادو جین جادو۔ آئیے ان جو پولیس کے آفیسر ہیں ان کے بھی تاثرات سنتے ہیں۔ جو بیسک چیز ہمیں جو پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی پرابلمز ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ریزنز کے پیچھے وہ ان امپلائمنٹ بھی ہے، غربت ہے، اور گھریلو جھگڑے بھی ہیں، اور مختلف فیکٹرز ہیں جو معاشرتی فیکٹرز ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں جب ان کو اس کا کوئی سلوشن نہیں ملتا تو ایزی سلوشنز کے لیے اور شارٹ کٹ کے لیے وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس، کہ کوئی تعویذ کروا لیں یا کوئی دم کروا لیں، یا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے، کوئی اثر ہو گیا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے۔ اور جب ہم تفصیل میں اس میں جاتے ہیں، اور ہم نے اور پولیس نے جو کافی اس میں کام کیا ہے، اور کچھ جعلی عامل جو ہیں ان کو پکڑا بھی ہے، اور مزید ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ہم ڈسکریج کریں، روکیں، تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ان میں کوئی ایسا کمال نہیں ہوتا ان لوگوں میں۔ ان کی اگر ہم ایجوکیشن لیول دیکھیں تو وہ ہارڈلی کوئی میٹرک کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے جو جعلی عامل بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک لبادہ سا اوڑھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، بس ایسے ہی اپنے آپ کو بنایا ہوا ہوتا ہے۔
کہ شاید ان کے پاس کوئی طاقت ہے اس قسم کی اور وہ لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ حل کر سکیں گے. تو میرا پیغام لوگوں کے لیے یہی ہوگا کہ اس طرح کے میجورٹی کیسز بلکہ 100% کیسز میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جو جعلی عامل تھے وہ ایک نارمل سے لوگ تھے اور ان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی اور وہ کسی کے لیے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھے. بس وہ لوگوں کا جو ایک پرابلمز ہیں اور جو ان کو سائیکولوجیکل ایک پریشرز آئے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وہ وہاں پہ رجوع کرتے ہیں اور اس کا پھر جس وجہ سے وہ جعلی عامل جو ہیں سوسائٹی میں اتنا زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. عموماً جو دیکھا گیا ہے کہ جو غریب آبادیاں ہیں, جو کچی آبادیاں ہیں, وہاں پہ یہ کام زیادہ ہے. جہاں ایجوکیشنل لیول کم ہے, جہاں پہ دینی تعلیم کم ہے اور ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس میں ان کو کوئی دوسرا آدمی گائیڈ کر سکے لوگوں کو یا ان کی پرابلمس کے بارے میں ان سے ڈسکس کر کے اس کو دور کر سکے. تو ایک سوسائٹی کا المیہ ہے ہمارا اس قسم کا کہ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ مختلف قسم کی پرابلمس ہیں. لوگوں کے پاس رہائش کے مسئلے ہیں, تعلیم کے مسئلے ہیں, صحت کے مسئلے ہیں, امپلائمنٹ کے مسائل ہیں. تو جہاں جہاں اس قسم کے مسئلے زیادہ ہیں تو وہاں یہ چیز زیادہ پائی جا رہی ہے. بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب اس طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی مینٹل پریشرز آتے ہیں, ڈیولپ ہوتے ہیں, اور جب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا, ان کو بعض کیسز میں وہ بالکل ایک ٹپیکل سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے یا وہ اس میں مینٹل کنڈیشن ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے کسی سائیکیٹرسٹ سے. ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بھی کم ہے کہ لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی نہیں جاتے. تو اس چیز کو بھی مطلب دیکھنے کی چیز ہے کہ سائیکیٹرسٹ ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں اور وہ لوگوں کو کیا گائیڈنس دے رہے ہیں, کن کن ایریاز میں کام کر رہے ہیں. تو اگین جو گورنمنٹ سائڈ کے ہاسپٹلز ہیں اور اس میں جو گورنمنٹ سائڈ پہ جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے سیشنز کریں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تاکہ ان کو گائیڈ کر سکیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتی ہیں تو اس کو میڈیسنل کنٹرول سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, یا کوئی اس میں ان کے سیشنز لگا کے ان کو بٹھا کے گائیڈ کرنا ہے, ان سے بات چیت کرنی ہے لوگوں سے, پیشنٹس کے ساتھ, تو ان کو اس طرح سے ان کو گائیڈ بھی کریں. اور بیسیکلی یہ سائیکولوجیکل پریشر زیادہ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے سارا کام ہوتا ہے. اور عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں خواتین زیادہ انوالو ہیں. اور خواتین اگین پرابلمس میں بتاؤں گا کہ گھر میں جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ اس طرف ان کا رجحان پیدا ہوتا ہے. لیکن بات جو فوکس کرنے کی اور اسٹریس کرنے کی ہے کہ وہ جو جعلی عامل جو ہیں یہاں پہ اسٹریٹس پہ جو نظر آتے ہیں وہ ان کے پاس کوئی اس چیز کا حل نہیں ہے. اور لوگوں کو اور عوام کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو ڈسکریج کریں اور اپنے معاشرے میں نہ بیٹھنے دیں ان کو اور نہ پھلنے پھولنے دیں. اور دوسری طرف جو میڈیکل سائڈ ہے اس میں اگر کوئی کنسلٹ کرنا چاہتا ہے تو سائیکیٹرسٹ کے ساتھ پاس جا کے ان کو کنسلٹ کروائیں اپنے جو بھی اس طرح کے پیشنٹس ہیں. یہ بھی کچھ ایک سیگمنٹس آف سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کرتی ہیں. وہ خود ایک پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ کسی اسٹیبل مینٹل اسٹیٹ میں نہیں ہوتے, لیکن لوگوں کا شاید بلیو ان پہ بن جاتا ہے کہ شاید اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے, کوئی پاور ہے کہ جس سے ہمارے پرابلمس کو سالو کر دے گا. اور ایک ایجوکیشن لیول اگین مطلب اس میں دینی تعلیم بھی ہے اور اس میں دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ معاشرے میں جب ایجوکیشن لیول بڑھتا ہے تو اس طرح کی چیزیں خود بخود ختم ہوتی ہیں. تو آپ کمپیئر کریں اگر مثال کے طور پہ کہ جو آپ کے مڈل انکم لیول کے جو ریزیڈنشل ایریاز ہیں یا ہائی لیول ریزیڈنشل ایریاز ہیں جیسے ڈیفینس کا ایریا ہے یا پیس چیس کا ایریا ہے, نارتھ ناظر آباد کا ہے, تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں بہت کم ہوں گی. یہ زیادہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس کی جہاں ریزیڈنشل ایریاز ہیں وہاں پہ. اور اگین پھر کچھ چیزیں اور ریلیٹ کرتی ہیں, وہ مذہبی رجحان بھی کچھ لوگوں کا اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایجوکیشن ہوگی اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوگی تو یہ چیزیں خود ہی ڈسکریج. لا ہے جو کسی کو مس گائڈ کرتا ہے یا اس طرح کی چیزوں میں انوالو کرتا ہے اور ان سے پیسے لیتا ہے یا ان کو ادروائز چیٹ کرتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس لا ہے. دینی جو ہمارے حضرات ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں NGOs کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے بتایا کہ سیشن اور تھیراپی ہے یہ باقاعدہ, مطلب اس میں سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ جو جعلی عامل یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو گائیڈ کیا جائے اور اس کو سیشنز کیے جائیں اس کے ساتھ تاکہ اس کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس کو اسٹیبل کرے. اور فردر پھر جو اس کے وہ پیروکار ہیں جو اس کے لوگ آتے ہیں اس کے پاس ان سے بھی بات کر کے ان کو بھی سمجھایا جائے کہ اس طرح سے آپ کے مسئلے اس آدمی کے ہاتھ سے حل نہیں ہوں گے. اگر اس طرح سے ہونے ہوتے تو دنیا کے تمام مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے اپنے مسئلے بھی حل ہو چکے ہوتے ہیں. پبلک کو میسیج میں اگین ریپیٹ کروں گا کہ ایجوکیشن لیول اور اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے, اور پھر جو پرابلمز جن کی وجہ سے کنڈیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں جنریٹ ہوتی ہیں ان پرابلمس کو بھی سالو کرنے کی ضرورت ہے. اور فردر پھر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس کا جو بھی رول ہے وہ اس میں اپنا رول ادا کرے, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کم علمی کی وجہ سے ان کو مس گائڈ کر رہے ہیں, ان پہ سختی سے پکڑا جائے ان پہ اور ان پہ کارروائی ہونی چاہیے. یہ ہمارے انتظامیہ کے تاثرات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے بھی اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں باخبر کیا, ہمیں تاثرات دیے. افزار دعوت اسلامی کوئی کمرشل چینل تو ہے نہیں ماشاءاللہ,
ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہو کہ چلو دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ذریعے ہم لوگوں کو آگہی پہنچائیں، کچھ اویئرنیس دیں، معلومات دیں۔ یہاں میں دو باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میں مانتا ہوں کہ جہالت کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے کئی لوگ جعلی عاملین کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ، پریشانی، جہالت، اس کو جو بھی نام دے دیں۔ لیکن ایک وہ طبقہ بھی ہے جو زیادہ تعلیم پانے کی وجہ سے، جس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، بہت ساری حقیقتوں کا انکار کرتا ہے اور پھر مذہبی طبقے کا بھی انکار کرتا ہے، اور بہت کچھ اس میں پھر فتنہ و فساد اس کی ذات میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال، بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بنیادی جو علم ہے نا، وہ علم دین ہے۔ یعنی جادو، نظر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بیماری کے وقت دم، درود اور آیتیں پڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات کے مطابق جو اوراد و وظائف ہیں ان سب کا ہونا، یہ سب ایک مسلم چیزیں ہیں۔ قرآن کی آیات میں، حدیثوں میں، بزرگوں کے اقوال میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تعویذات کا اپنا ایک اصول، تعویذات کا ایک اپنی ایک دنیا ہے، اس کے ایک اپنے شرعی اصول ہیں، شرعی احکامات ہیں، اس کے جواز کی، اس کے جائز ہونے کی اور اس کے مؤثر ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی دعوت اسلامی ایک شعبہ لے کر چل رہی ہے الحمدللہ۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ جب دعوت اسلامی اپنے چینل کو اتنے گناہوں سے بچا کر چلتی ہے کہ اس میں موسیقی بھی نہ آئے، اس میں عورت بھی نہ آئے، حتیٰ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں عورت کی آواز بھی نہ آئے، کئی چیزیں منع ہیں، کئی چیزیں اخلاقی طور پر درست نہیں ہیں، کئی چیزیں شرعاً منع ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھے تو وہ جب اتنا بڑا شعبہ لے کر دعوت اسلامی چل رہی ہے کہ یہ مطلب کہ وہ روحانی علاج، تعویذات، اوراد و وظائف، تو ظاہر اس کے پیچھے کتنی بڑی اسلامک لاجک ہوگی اور اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہوگی، یہ سمجھنا اتنا دشوار نہیں رکھتا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ پھر یہ کہ اگر ہم ان تمام تر سلسلوں کے پیچھے اگر دعوت اسلامی کے کسی شعبے کا تعارف پیش کرتے بھی ہیں، یہ میں کسی مطلب کہ پیش آنے والے وسوسوں کی کاٹ کر رہا ہوں، یہ سمجھے کہ شیطان تو وسوسہ دلاتا ہے کہ یار یہ لگتا ہے یہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں، ایسا نہیں، ہمیں کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوتا، کوئی ذاتی بینیفٹس نہیں ہے ہمارے پاس جو تعویذات لینے کے لیے یا علاج کروانے کے لیے، استخارہ کروانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے مطلب کہ کوئی پیسے لیتے ہیں کہ جناب فیس ہے کہ یہ اتنے دے دو، 1000 دے دو، 2000 دے دو، مرغی دے دو، بکرا دے دو، فلاں دے دو، بھینس دے دو، تو یہ چیزیں ہماری تحریک میں ہے ہی نہیں، دعوت اسلامی میں یہی نہیں، ہم تو فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ امت کو جو پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں، جس پریشانی اور دکھ میں امت مبتلا پائی جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تحریکی اور تنظیمی طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے، اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کی رہنمائی لیتے ہوئے امت کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کو کسی فتنے سے، فساد سے بچایا جائے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو اور دیگر پریشانیاں ہو، دعوت اسلامی اپنے دائرہ کار میں، اپنے طریقہ کار میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن کے اندر جب فتنے فساد کی جو باتیں ہم سنتے ہیں، پتہ ہے، دنیا جانتی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کتنی خرابیاں موجود ہیں، اس کے لیے دعوت اسلامی دارالمدینہ لے کر آئی ہے۔ حفاظ کا نظام ہے، مفتی کا نظام ہے، علماء بنانے کا نظام ہے، مبلغ بنانے کا نظام ہے، مساجد بنانے کا نظام ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے جو اتنا بڑا جو مطلب کہ مسئلہ آیا اور کتنے عاشقان رسول کہ مطلب کہ وہ جذبات مجروح ہوئے جب یہ گستاخانہ خاکے دوبارہ شائع کیے گئے۔ دعوت اسلامی نے بھی اپنی جگہ اپنے عشق و محبت کا جو اظہار کیا، دنیا نے دیکھا مدنی چینل کے اوپر۔ پھر یہی نہیں کہ ایک دن اظہار کیا، نہیں، بلکہ پورا ماہ عشق رسول منانے کا اعلان کیا۔ یہ مدنی چینل پہ دیکھیں، پورا ماہ عشق رسول منائیں گے، اور دعوت اسلامی کے تقریباً تنظیمی طور پر 256 کابینہ ہیں۔ ایک ہماری تنظیمی تقسیم ہے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، تو تنظیمی تقسیم ہے۔ 256 دنیا بھر میں ہماری کابینہیں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ایریاز کو ہمیں کابینہ کہتے ہیں۔ ہم نے ہمارے امیر سنت نے اعلان کیا ہے کہ ہر کابینہ میں انشاءاللہ ایک مسجد بنائیں گے جس کا نام ہوگا فیضان جمال مصطفیٰ، فیضان جمال مصطفیٰ انشاءاللہ۔ اور یہ اس ایک ماہ کے اندر ہماری نیت ہے کہ ہم زمین بھی لیں اور اس کے کام کا آغاز بھی کریں۔ آپ اس میں حصہ ملا سکتے ہیں،
اور ہماری جو خدام المساجد مجلس ہے، مساجد بنانے کی مجلس الگ ہے، اس کی پورا شعبہ ہی الگ ہے. اس کا اکاؤنٹ نمبر آپ کی پٹی پر ہم چلا دیتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ نمبر پہ آپ چاہیں تو اپنی رقم خود بھی جمع کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ اس میں نہ ہو، اگر زکوٰۃ، فطرہ اور صدقات وغیرہ جمع آپ دینا چاہیں تو پھر ذمہ دار سے رابطہ کر لیجئے کہ وہ کس طرح دینا ہے. اس اکاؤنٹ میں آپ اپنے رقم جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ اس مہم میں بھی اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو. اور مسجد انشاءاللہ بنے گی. مسجد بھی دعوت اسلامی کی مجلس بنائے گی جو کچھ ہوگا، تو اس پہ مسجد بھی ہے، اس سے جامعہ بھی بن سکتا ہے، اس سے مدرسہ بھی بن سکتا ہے. دعوت اسلامی کے تنظیم و مدنی کام کرنے کے حوالے سے جو مکاتب، آفیسز جو بنائے جاتے ہیں دفتری وغیرہ کام کے لیے اور شعبہ جات چلانے کے لیے، وہ بھی اس میں بنائے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری یہ نیت آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے. اسی طرح دعوت اسلامی کا شعبہ ہے روحانی علاج، مکتوبات و تعویذات عطاریہ. اس کے اسلام میں بھی ہمارے ساتھ اس لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے جنید بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہم یہ سلسلہ کچھ ہمارا چلا جعلی عاملین کی طرف ہم توجہ دلا رہے تھے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی. میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے روحانی علاج، مکتوبات و تعویذات عطاریہ، اس پر ماہانہ کیا اوسطاً اسلامی بھائیوں کے آنے کی اوسط ہے؟ ہمارے مطلب ہم ہماری مجلس کے ذریعے ہم ماہانہ کتنوں کو اپنی خدمات دے پاتے ہیں؟ میں الحمدللہ عز و جل گفتگو سن رہا تھا، یہاں میں عرض کروں آئے صاحب الحمدللہ عز و جل. میں صرف ملک پاکستان کی بھی عرض کرتا ہوں آپ کو. ملک پاکستان میں الحمدللہ عز و جل 730 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ تو ہوئے 730 مقامات پر ملک پاکستان میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگ رہے ہیں. اور ماہانہ جو مریضوں کی تعداد ہے، جو ایوریج آتا ہے ہمارے سامنے، جو کارکردگی سامنے آتی ہے، تو تقریباً اس دفعہ گزشتہ مہینے تک کی جو ہمارے پاس کارکردگی تھی تقریباً 3 لاکھ سے 3.5 لاکھ تک یہ الحمدللہ عز و جل مریض پریشان حال اسلامی بھائی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر رابطہ کرتے ہیں. 3 سے 3.5 لاکھ ماہانہ میں عرض کر رہا ہوں ملک پاکستان. اچھا، اب یہ کہ یہ اتنی تعداد جو پریشان حالوں کی آتی ہے تو یہ کیا مطلب اس میں کچھ نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس یا دیگر کس طرح کی آپ کے پاس کوالٹیز ہوتی ہیں؟ اس میں جو پریشان حال آتے ہیں اسلامی بھائی رابطہ کرتے ہیں، مختلف نوعیت کے مختلف قسموں کے ان کے مسائل ہوتے ہیں. اس میں نفسیاتی پرابلم کے بھی ہوتے ہیں، بے روزگاری کے حوالے سے، گھریلو ناچاکی کے حوالے سے، اسی طرح اور شادی میں رشتوں میں رکاوٹ کے حوالے سے، جائز حقوق جن کو نہیں مل رہے، اسی طرح مختلف امراض کے حوالے سے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اسی طرح شوگر کے مریض ہیں، امراض شکم و قلب یعنی پیٹ کے امراض میں مبتلا جو لوگ ہیں، دل کے امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں، اسی طرح بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، اس طرح کے مریض بھی الحمدللہ عز و جل رابطہ کرتے ہیں. اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر یہ تعویذات عطاریہ کے برکت سے شفا بھی ملتی ہے. اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر بھی اس طرح کے مدنی بہاریں سناتے بھی ہیں اور باقاعدہ دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل جن اسلامی بھائیوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جن مریضوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، بعض اوقات ان کے تاثرات بھی ہم سلسلوں میں چلاتے ہیں کہ وہ خود اپنے زبان سے اس طرح کی مدنی بہاریں سناتے ہیں، تاثرات بیان کر رہے ہوتے ہیں. اپنی جگہ پر ہے. میں تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات جو ان کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک آئی ہے وہ یہ عرض کر دوں کہ آپ کو کوئی اللہ نہ کرے بیماری ہو گئی ہے تو وہ بیماری میں کوئی جیسے کہ نہ کسی نے کچھ کروایا ہو رہا نہیں، جیسا نارمل لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے اور اعضاء میں درد شروع ہو جاتا ہے، گردے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، قلبی امراض ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک اس کا میڈیکل علاج تو ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک ہوتا ہے، مگر یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام میں اور روحانی علاج میں یہ برکت ہے کہ اگر آپ اس کا روحانی علاج بھی شروع کریں گے نا، کوئی ایسی مطلب برکت والے پانی ہوتے ہیں، دم والے پانی ہوتے ہیں،
इसी तरह मतलब कि कोई अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक तावीज़ात बने हुए होते हैं, उसके कुछ दम दुरूद होते हैं, तो ये कर लेने से भी कई मरतबा ऐसा होता है कि वो बीमारियां जो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि ये तो मतलब हमारी मेडिकली तौर पर तो ये सही नहीं हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के पाकीज़ा कलाम की बरकत से वो अमराज सही हो जाते हैं, जबकि उन अमराज के पीछे ना कोई जादू है, ना कोई मतलब जिन है, ना उसके पीछे कोई बदनजरी, कुछ भी नहीं। एक नॉर्मली मतलब कि आदमी को बीमारी हो जाती है, सर का दर्द हो जाता है, दिमाग में रसूली हो जाती है। यहाँ मैं याद करना चाहूंगा, कुछ अमराज ऐसे हैं, कुछ अलामात इस तरह की भी हैं, डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं हो पाता। अब जैसे किसी को नजर बद लग गई, अब कुरान पाक की मखसूस आयात हैं, मखसूस वज़ाइफ हैं, वो वज़ाइफ पढ़कर ही अगर दम किया जाए तो नजर बद खत्म होती है। ये डॉक्टर को इसकी जरूरत पड़ सकती है ना जुनैद भाई, डॉक्टर अच्छा इलाज कर रहा है, मिसाल के तौर पर इसी को नजर लग गई, बल्कि जिस मरीज को उसने अच्छा किया उस मरीज की नजर लग गई, ले उसने मरीज का बेड़ा पार किया, मरीज ने उसका बेड़ा पार कर दिया, मरीज की नजर लग गई। अब डॉक्टर को क्या करना है? डॉक्टर इसकी कौन सी दवाई लेगा कि मेरे को नजर बद लग गई है, तो किस मेडिकल स्टोर को जाकर पूछेगा कि मेरे को नजर लग गई है, लगता है तो मेरे को कोई गोली दे दो। तो इंशाअल्लाह ताला आप दावत इस्लामी के माहौल में आए, इस्लाम पे रब्ता करें। मदनी फूल आपने इरशाद फरमाया, यहाँ मैं आपको भी मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हम बुरी नजर से, बुरे लोगों की नजर से महफूज रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों की नजरों में आ जाएं। अल्लाह वालों की नजरों में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बुरी नजर से भी हिफाजत रहेगी और बुरे शर से भी महफूज रहेंगे। अगर कुछ हो भी गया, चैनल के नाज़रीन को मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया कादरी सिलसिले में बियात करवाते हैं, तो इस सिलसिले में दाखिल हो जाएं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मुरीद बन जाएं और अल्लाह वालों की नजरों में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जादू है, अमलियात हैं, असरात हैं, इनसे भी हिफाजत रहेगी और बुरी नजर से भी महफूज रहेगी। अच्छा, लेकिन हो भी सकता है कि इस मतलब के राह पर आकर भी किसी ने को कोई ना कोई ऐसा वाकया हो भी जाए। जी। तो ये हो भी जाते हैं कुदरती तौर पर, जो तकदीर में वो होना ही होना है। शिफा देने वाला रब ही है, वो किसी का भी सबब बना दे शिफा देने के लिए। तो बाज़ औक़ात तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर जो तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं, इस्तिखारे का सिलसिला जो होता है, तो हम बाद में ये ज़हन भी देने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। तो इसमें ये कि थोड़ा सा इनको हमने जो मतलब टेलीफोन लाइन पे लिया हमारे इस्लामी भाई को, ताकि थोड़ी बहुत हमें आगाही हो जाए कि माहाना 3 से 3.5 लाख अफराद दक्का दावत इस्लामी के मुख्तलिफ बस्तों पर स्टॉल्स के लीजिए, हमारे से मकातिब के लीजिए जहाँ पर इनका टर्नओवर है। लेकिन ये याद रखिएगा कि किसी भी मकाम पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में किसी भी इस्लामी भाई को किस इस्लामी बहन से बराह रास्त रब्ता करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इस्लामी बहनों का निज़ाम ही अलग है। जी है सब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बाबुल मदीना कराची में 20 मकामात बाबुल मदीना कराची में ऐसे हैं कि जहाँ पर इस्लामी बहनें ही तावीज़ात देती हैं और इस्लामी बहनें ही रब्ता करती हैं। हमारे इस्लामी भाइयों को इस बात की इजाज़त भी नहीं है इस्लामी बहनों से रब्ता करने की, इलाज करने की, ना ही हम पैसे वगैरह लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक, अगर कहीं अल्लाह ना करे कन्फ्यूज़न है तो वो भी दूर हो जाए और आपके लिए एक प्रॉपरली एक रास्ता दिखाने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह 700 से ज़्यादा मकामात पर ऐसी तरकीब है, जिसकी तफसील के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वेबसाइट पर जाएंगे या दावत इस्लामी के किसी फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए जो अमूमन आपके यहाँ दिखाए जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि रहनुमाई मिल जाएगी। जुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह को जज़ा खैर अता फरमाए, याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाली आमिलीन के मुतालिक अमीर अहले सुन्नत के जज्बात सुनने के लिए आइए चलते हैं अमीर अहले सुन्नत के मदनी गुलदस्ते की तरफ। काला जादू या बहरहाल जादू ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और इसमें कुफ्रियात करने पड़ते हैं, गंदी चीज़ें बादों का इनको खानी पड़ती हैं, यहाँ तक कि इंसानी गंदगी जिससे नाम भी लेने की हिम्मत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे, वो भी खानी पड़ती है। सुन रखा है, उल्टा कुरान भी इसमें पढ़ा जाता है और इस तरह उल्टा पढ़ना ये कुफ्र है, तो इसमें और भी कुफ्र भी करने पड़ते हैं। हर जादू में कुफ्र करना पड़ता है ये मैं नहीं कह रहा, तो इसलिए मुतलक्कन अगर कोई जादू करे तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि यह काफिर है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि कुफ्रियात से बचकर उसने
وہ جادو کی اس کی ترکیب وہ حرام پھر بھی ہے. اب یہ کہ اس سے توبہ کرے. اگر کفریات والا جادو اس نے سیکھا ہے تو جو تقاضے شریعت کے پورے کرے, توبہ کرے, کلمہ پڑھے, نئے سرے سے مسلمان ہو. اگر واقعی وہ مرتد ہو چکا ہے, لیکن جو علماء حضرات تعویذ دیتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, یا جو علماء نہیں ہے لیکن وہ حرام حلال میں سمجھتے ہیں اور عین شریعت کے مطابق 100% عملیات وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں, ان کی بھی بات نہیں کر رہا. وہ صحیح ہے, خدمت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اہل علم ہو یا اہل علم کے رابطے میں ہو, ہر تعویذ کی تنقیح کروا لی ہو, لیکن نہیں کرواتے کہ مولانا کو پتہ چل جائے گا میرا تعویذ یہ دینا شروع کر دے گا تو میں بیچارہ کہاں جاؤں گا. یہ جو ہے نا, یہ مصیبت کھا گئی. تو ہمارا ایمان بابا جیوں پہ نہیں ہے, ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے. الحمدللہ قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ کہ جادو کا توڑ بھی بتا دوں, 2 توڑ عرض ہیں جادو کے. لا الہ الا اللہ 101 بار. دیکھو 100 بار نہیں, 102 بار نہیں. چابی کا ایک دندانہ کم ہو گیا تو تالا نہیں کھلے گا, زیادہ ہو گیا تب بھی نہیں کھلے گا. تو جان بوجھ کر بولا زیادہ ہی ہے نا, بس زیادہ پڑھ لو. نہیں, 101 بار گنتی کر کے. تو لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر سحر زدہ یعنی جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے یا کیا گیا ہے جس پر جادو, اس پر دم کر دیا جائے, یا یہی لکھ کر یعنی 101 بار لکھ کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. جادو کا توڑ دوسرا, مریض کے سر سے لے کر جہاں بال جمنے شروع ہوتے نا, یہ سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک, یعنی اس کو بالکل اسٹیٹ کھڑا کریں یا اسٹیٹ سیدھا لٹائیں اس کو. تو مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے 11 سوتی دھاگے ناپ لیجئے. سوتی دھاگا آسانی سے ملتا نہیں ہے, یہ تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. آسمانی رنگ تو سمجھتے ہیں نا, نیلا, یہ آسمانی غوثیہ رنگ. تو سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے 11 سوتی دھاگے ناپ لیجئے. ان 11 دھاگوں کو 2 مرتبہ طے کر لیجئے. جیسے یہ دھاگا ہے, اب اس کو 2 دفعہ طے کرنا ہے نا, یہ 1 طے, اب یہ 2 طے. اب دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرے لگائیے. ڈھیلی گرے پہ لگانی پڑے گا, ورنہ وہ ڈھیلی کو پیلی کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھو, یہ ڈھیلی گرے سوراخ ہے نا اس میں. یہ دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرے لگائیے, پھر ایک بار سورۃ الفلق, قل اعوذ برب الفلق, اعوذ اور بسم اللہ پہلی بار, پھر ہر بار بسم اللہ پڑھ کر ایک بار سورہ فلق پڑھ کر اس ڈھیلی گرے میں پھونک ماریے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, فوراً کس دیجئے. اس کو کس دیا, اب یہ سوراخ بند ہو گیا, اب یہ ڈھیلی نہ رہی, اب ٹائٹ ہو گئی. اسی طریقے پر 11 گرہیں یعنی 11 گانٹھیں لگائیے, اور اس دھاگے کو دہکتے کوئلوں میں ڈال دیجئے. کوئلہ پہلے کالا تھا, جب یہ جل جائے گا تو لال ہو جائے گا. یہ لال ہو گیا نا, اس کو دہکتا بولتے ہیں, سلگتا, دہکتا. تو یہ جلتے کوئلوں میں یہ دھاگا ڈال دیجئے. اب کوئلوں کا رواج کم ہو گیا ہمارے یہاں, تو آلٹرنیٹ اس کا گیس. تو گیس کے چولہے پر توا رکھ دیجئے. جب یہ توا جو ہے گرم ہو جائے تو اب توے پر ڈال دیں, یا ویسے بھلے پہلے سے ڈال دیں, تو توا اب گرم ہوگا تو یہ اب جلے گا. تو اب اگر جادو ہوا مریض کو تو بدبو آئے گی دھاگے میں, یعنی ایسی بدبو آئے گی جو دھاگے کی نہیں ہوگی, ایک ناپسندیدہ بدبو آئے گی. تو اب یہ کہ جب تک بدبو آتی رہے, یہ عمل روزانہ کرنا ہے. آج بدبو آئی, آج کر لیا, اب کل پھر کریں, پھر بدبو آئی, پرسوں کریں. تو جب تک بدبو آتی رہے یہ روز روز کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ایک دن آئے گا کہ بدبو نہیں آئے گی, یعنی وہ جو ناپسندیدہ بدبو تھی اب وہ نہیں آئے گی. تو جب یہ بدبو ختم ہو جائے تو اب سمجھو کہ جادو کا اثر ختم ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی بکرا نہیں لیا, کوئی گائے نہیں لی, کوئی دمبا نہیں لیا, کچھ بھی نہیں لیا, اور آپ کو اتنا زبردست کالے جادو سے بچنے کا طریقہ بتایا. جادو ہوتا ہے ہمارے عموماً یہ کالا جادو کہتے ہیں.
نہ جادو کالا ہوتا ہے، نہ پیلا ہوتا ہے، نہ یہ مطلب کہ کوئی اور کلر کا ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، مگر یہ کہ چونکہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے اور بہت اس کے مسائل ہیں، اس کے شرعی احکام ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس جادو سے، عاصف سے، اس طرح کی پریشانیوں سے، نظر بد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ کو میں نے ان بچوں کے بھی کفن میں لپٹی لاشیں بھی دکھانی ہیں جسے جعلی عامل کے کہنے پر اطلاع کے مطابق ان کے باپ نے قتل کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی کچھ کال لے لیتے ہیں۔ عمران بھائی، آپ یہ جو سلسلہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پہچان والا ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اس حوالے سے کچہ عاملوں کے بارے میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس طرح مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ میرا جو تجربہ کہہ رہی ہیں، جو بازار کا میں ایک تاجر ہوں، جو میں ماحول کو دیکھتا ہوں، جس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ان ایجوکیٹڈ ہے، یعنی کہ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ اس طرف رجحان زیادہ کرتا ہے۔ جو تعلیم یافتہ ہے وہ اس طرف کم رجحان دیتا ہے۔ اور دوسرا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو پریشان ہو جاتا ہے، جب ان کی پریشانی کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس طرف قدم اٹھاتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی حل نکل آئے، حالانکہ اس میں وہ مزید پھنس جاتے ہیں۔ میں نے جو اپنی زندگی میں اپنی جو سوچ میں جو دیکھ رہا ہوں، وہ میرا ویسے اگر بس چلے نا، یہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا کے جو جتنے چینلز ہیں اس پر بھی ایسے پروگرام دکھائے جاتے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا رجحان اس سائڈ پہ چلا گیا، عملوں کی طرف، یا وہ ایسے ڈراماز یا ایسی وہ فلمیں وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، اس سے بھی دیکھ کر بندے کے ذہن میں کافی وسوسے، کافی سوال، یعنی کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں رہتی۔ میرا اگر بس چلے تو سب کے گھر میں صرف مدنی چینل ہی چلے، کوئی دوسرا چینل چلے ہی نہ، تاکہ یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ کافی حد جو اس میں جو خرابی ہے وہ میڈیا کے لیے ہے۔ وہ میڈیا میں یہ سارے پروگرام وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور جو کچھ کام نہیں کرنے والے کچھ اسی سے ترکیب لیتے ہیں کہ یہ اچھا یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کرتے ہیں۔ مدنی چینل الحمدللہ اگر ساری عوام مدنی چینل ہی دیکھے نا تو انشاءاللہ یہ کافی چیزوں سے بچ جائے گی، اور الحمدللہ اس میں ہر چیز کا حل ملتا ہے۔ روحانی علاج آپ کو چاہیے، جنات کا حل چاہیے، تویزات عطاریہ، یعنی کہ مدنی چینل کے جو پروگرام جو سلسلے الحمدللہ چلتے ہیں اس میں الحمدللہ جتنی پریشانی ہوتی ہے نا بندے کی وہ حل ہو جاتی ہے۔ کافی مسائل میں خود الحمدللہ دیکھتا ہوں تو کافی مسائل ایسے جو ذہن میں ہوتے ہیں تجارت کے حوالے سے یا کوئی پریشانی کے حوالے سے، تو باپا الحمدللہ وہ اب ٹمبر مارکیٹ والی واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو باپا ان کو وہ کچھ وظائف بتا رہے تھے، پھر توکل کے بارے میں بتایا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل ہے الحمدللہ ایسی تربیت کرتا ہے نا بندے کی، ہم جب یہ دیکھتے ہیں اور دوسرے حالات دیکھتے ہیں نا اس طرف جانے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ ہم کو کوئی چیز مل رہی ہے الحمدللہ اس چینل سے، جو بھی چیز چاہیے، رزق میں اضافہ چاہیے، اولاد کی برکت، جس طرح کا بھی ہمیں کچھ چاہیے ہمیں الحمدللہ اس مدنی چینل سے ملتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ یہ کاش میری یہ خواہش پوری ہو جائے کہ صرف ہر گھر میں مدنی چینل ہی چلے، کوئی دوسرا چینل تو آئے ہی نہ، اس کی جتنی کباس ہیں دوسرے چینلوں کے علامان والخطیب۔ بس دعا کیجیے گا میری بھی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے، دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اللہ کرے کہ آپ کی تمنا، آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ واقعی مدنی چینل یہ گویا کہ جملہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں دیتا ہے اور ہمیں بری راستے سے روکتا ہے، ہمیں برے جو معاملات ہیں اسے ہمیں بچاتا ہے، اور ہماری درست و صحیح رہنمائی کرتا ہے، ہماری جسمانی اور ہماری روحانی دونوں حوالے سے یہ ہمیں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ زیادہ تر جو ان ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ اس طرف ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، وہ ہے، لیکن ایجوکیٹڈ طبقہ بھی ٹھیک ٹھاک مطلب کہ اس طرف مائل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جعلی عاملین سے اور جو بھی اس طرح کی جعلی اور 2 نمبر کی جو چیزیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ ایک 2 نمبر کا موبائل آ جائے نا تو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جعلی عامل کتنی تکلیف دیتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسری کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ناصر سے عرض کر رہا ہوں۔ تو میں نے بہت سے پیر صاحبوں کے واقعات سنے، میں نے خود بھی نفسیات کا مریض رہا ہوں، تو
کافی اس طرح کے وہ دم کر کے 500 لے کے 1000 لے کے 2000 لے کے اس کو جینا آتا ہے، اس کو اس کے اوپر سایہ اس طرح، حالانکہ وہ ایک ڈاکٹری مسئلہ تھا، نفسیات کا مسئلہ تھا۔ اس طرح میں نے 4-5 جگہ پہ ایک پیر صاحب کے پاس میں گیا، اس نے کہ پانی میں دیکھیں یہ شکل نظر آ رہی ہے، یہ اس آدمی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، حالانکہ پانی میں کوئی ایسی شکل ہی نہیں تھی۔ اس طرح ایک پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے ایسے جو ہے نا وہ پرچیوں پر لکھ دیے تھے، ایسے لکیریں ڈال کر اس کو جلاؤ، اس میں وہ اپنے آپ کو دھونی دو، یعنی دھواں دو، اور روز نہاؤ ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اس طرح کی کافی میں بڑا پریشان ہو گئی کیا مسئلہ، حالانکہ وہ میرا جتنا بھی علاج ہوا تھا وہ ایک ڈاکٹری علاج تھا۔ تو اس طرح کی میں نے کافی 6-7-8 جو ہے نا پیر صاحبوں سے میں نے تعویذات لی، حالانکہ جب میں ٹھیک ہوا تو مجھے اندازہ چلا کہ یہ سب ایسی ہی باتیں تھیں۔ تو الحمدللہ میں شکر گزار ہوں کو ٹھیک ہونے کے بعد کم از کم اتنا کو پتہ چل گیا کہ جہلی جو پیر صاحب ان کا پتہ چل گیا ہے، تو آپ بھی ان سے پرہیز کریں، اور اچھے جو عامل لوگ ہیں، جن باعمل لوگ ہیں، ان سے آپ رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک بہت پڑھے لکھے اور مطلب کھاتے پیتے ایک ہمارے جاننے والے تھے، ہیں بھی، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور وہ نفسیاتی طور پر ایک ایسے جیسے آدمی ایب نارمل اور ایک والی جو حرکتیں کرتا ہے نا وہ کر رہے تھے۔ ہمیں بھی پتہ چلا کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو واقعی سمجھدار آدمی ہے۔ یہ کسی عامل کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو جادو ہے، تو وہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بہت پریشان ہو گئے، یعنی جس کو کہا کہ جادو اس کو اپنے ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو خود عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا تھا۔ ہم سے رابطہ ہوا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یار اس کو کیسے ہو گیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بھی حیرت ہوئی کہ یار یہ تو اچھا خاصا آدمی، اتنا سمجھدار اور پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ، اس کو کسے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اور وہ تھوڑی پرانی بات ہے، تو اتفاق ہوا اور کوئی ترکیب بنی کہ باپا سے رابطہ ہوا امیر اہل سنت سے، امیر اہل سنت کے پاس کو لے گیا، وہاں بھی یہ بالکل دیوانوں جیسی باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یوں ہو گیا۔ اب امیر اہل سنت اس کو مطلب کہ وہ بس یوں دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ تو ڈاکٹر اس کو جو ہے نا وہ نیند کا انجیکشن دے دے گا، کوئی نیند کی گولی دے دے گا، اس کو تھوڑی لمبی نیند سلا دو، لمبی نیند سلا دیں، وہ بولے جادو ہے، اس کو لمبی نیند سلا دو، یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو لے گئے اس کو ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر سے وہ نیند کی ترکیب بنائی، سلا دیا۔ جب یہ اٹھا نارمل تھا، جادو گیا۔ وہ جادو وہ بیچارے کو پریشان تھا یا نہیں تھا، جادو عامل صاحب نے بول کے اس کو جادو کر دیا۔ تو اب یہ ہوتا ہے، تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کہ بہت سارے ایسے علاج ہوتے ہیں جو یوں ہو جاتے ہیں نارملی طور پر، ہر ایک کے پیچھے جادو اور اس طرح کی چیزیں انوالو نہیں ہوتی، اور یہ نہیں ہی ہوتی ایسا بھی نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہیں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ قول سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، پریشانیاں یا مسائل وغیرہ تو آتے رہتے ہیں، دماغ میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو عاملوں کے پاس نہ جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں، یہ بتا دیجیے۔ مدینے جانا ہے، مدینے چلنا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، اپنی کیفیت لکھی ہے، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیرو نا طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیرو نا طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو
चाहो मुझे ले चलो मदीना, मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना। ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। ए खाके मदीना तेरा कहना क्या है, तुझे कुर्ब शाहे मदीना मिला है। तो एक काश मदीने की हवाएं, मदीने की फ़ज़ाएं, खाके मदीना ये सब नसीब हो जाए, मदीना मदीना हो जाए। खैर तो इश्क व मोहब्बत की बात थी, और वैसे भी दावत इस्लामी माह इश्क मना रही है, माह इश्क रसूल मना रही है। तो देखिए कहाँ जाइए अगर रूहानी इलाज के हवाले से, तो कोई ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ एक ही फैज़ान मदीना जाओ, दुनिया में कहीं भी तो चलो उड़ के फैज़ान मदीना आइए, नहीं। आपको इंटरनेट पर dawatislami.net की सर्विस पर रूहानी इलाज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जाती है, जल्द अज जल्द कोशिश की जाती होगी कि जल्द अज जल्द आपको इसका नतीजा भी मिले, और ये कि आप आ भी सकते हैं ये इन जगहों पर। अपने 700 से ज़्यादा मकामात दुनिया भर में हैं। टेलीफ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं, टेलीफ़ोन सर्विस हमारी मौजूद है, आप कॉल करके रूहानी इलाज की तरकीब बना सकते हैं। और फिर ये कि ज़मीन अच्छी आमिलों से खाली भी नहीं है, ऐसे भी होते होंगे जो इलाज करते भी होंगे। अगर जीने की ख्वाहिश है कुछ पहचान पैदा कर। आइए आपको एक अफसुर्दा मंजर दिखाऊं कि जिस जाली आमिल के कहने पर जो हमें इत्तलात हैं, और जिस तरह उस बाप ने अपने बच्चों को कत्ल किया, आइए कुछ उसका मंजर दिखाते हैं। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। जोरे तूफान है फंस गई जान है, अलमदद ना खुदा या रसूले खुदा। जोरे तूफान है फंस गई जान है, अलमदद ना खुदा या रसूले खुदा। कैसा कोहराम मचा होगा जब ये नन्हे मुन्नों की लाशें उठाई गई होंगी। क्या अब भी आप नहीं समझ पाएंगे कि दावत इस्लामी का माहौल आपकी किस समत रहनुमाई करना चाह रहा है। अगर आज अभी इसी वक्त यानी आपका अभी भी किसी इसी तरह के जाली आमिलीन से रब्ता, या इस तरह कि आप किसी लाइन में हैं, किसी ने आपको कोई सा रास्ता बताया हुआ कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये पहुंचा दूंगा, वो एक नौजवान को सूरंग खुतवाते उसको मरवा दिया एक जाली आमिल ने, किसी की लड़की का पाँव जलवा दिया एक जाली आमिल ने। ये सारी बातें मतलब क्यों नहीं हमारी समझ में आती। मैं तो मेरे मुबल्लिगीन से मदद इल्तिजा करूँगा, खुदारा एक एक गांव, एक एक देहात, एक एक गोठ में जाकर मदरसतुल मदीना बालिगान शुरू कीजिए। ये दुखी वहाँ भी पड़े हुए हैं, वो आपसे रब्ता करेंगे। गांव देहात इलाके, आप बोलोगे ये सिर्फ यही नहीं, जब बंगले हैं, जब जो भी मतलब इलाका, हर इलाके में आप नज़र आइए,
تاکہ یہ درد بھرے لوگ جب آپ کو دیکھیں گے کہ یہ سنتوں کا پیکر جا رہا ہے، کوئی مذہبی شخص جا رہا ہے، آپ کو بلائیں گے، آپ کو اپنی پریشانی کا اظہار کریں گے، ان کو گھر بیٹھے ایک شخص نظر آ جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جسٹ آپ اپنے وہ روحانی علاج والوں سے رابطہ کر لیجئے، ان کو بتا دیجئے، یا آپ کے پاس مطلب اگر موبائل فون اس طرح کا ہو اور موبائل فون کے اندر اگر آپ کے پاس روحانی علاج کی وہ کیا کہتے ہیں اپلیکیشن ہو تو وہ بھی آپ مطلب کہ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ اس میں سے پڑھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ روحانی علاج کی اپلیکیشن ہے، بلکہ اس کا پورا رسالہ رکھ سکتے ہیں 40 روحانی علاج کا، وہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو فرق پڑ جائے گا۔ کیا پتہ کہ آپ کی تھوڑی سی رہنمائی اس کی دنیا و آخرت کو بہتر بنا دے اور آپ کو اس کا اجر و ثواب نصیب ہو۔ یہ دیکھیے، یہ دکھائیے ذرا، یہ ہٹ جاتی ہے فوراً، یہ روحانی علاج کی اپلیکیشن ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑا کلوز کریں، اب دیکھیں انگلش اور اردو دونوں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اردو کو کلک کیا، اب یہ سب یہ لکھی ہوئی چیزیں آ جائیں گی، ایمان کی حفاظت، غربت سے نجات، تھکن سے نجات، بیماری سے شفا، غم سے چھٹکارا، بلاؤں سے حفاظت، افسر مہربان ہو جائے، ڈراؤنے خواب، اولاد صالح، اولاد نرینہ کا وظیفہ، مشکل آسان ہو، دعا قبول ہو، دل کا زنگ دور ہو، دل کیسے روشن ہو، دشمن پر فتح، مراد پوری ہو، اچانک موت سے حفاظت، منہ مانگی ملے، محتاج نہ ہو، چوری سے حفاظت، اولاد فرما بردار ہو، آفتوں سے حفاظت، فحش گوئی سے نجات، عذاب قبر سے نجات، درد عزا جاتا رہے، جادو اثر نہ کرے۔ اب دیکھیں جادو اثر نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ پوری لسٹ ہے۔ اب جادو اثر نہ کرے پر میں کلک کرتا ہوں، یہ دباؤں گا اس کو، یہ ٹچ کیا، اب جادو اثر نہ کرے پر کیا وظیفہ یہ سامنے آ گیا۔ اب یہ کیا ہے، یا محیی یا ممیت، یا محیی یا محیی یا محیی یا ممیت، یہ دیکھ لیجئے، اس کو ذرا دکھا دیجئے، یا محیی یا ممیت۔ اچھا یہ ہو گیا، 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، یا محیی۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ اب ہا ہے، ہا نہیں ہے، ہاتھی والا ہا نہیں ہے، یہ ہاتھ والا ہا نہیں ہے، حلوے والا ہا ہے، یا محیی، یا محیی یا ممیت۔ تو یہاں پر جو پڑھنے کے جو اصول ہیں، عربی ہے نا، یہ محیی نہیں پڑھیں گے آپ، مشق کر لیں، گھر بیٹھے ہیں آپ، بیٹھے ہوئے پڑھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ یا محیی یا ممیت، یا محیی یا ممیت، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، میم پیش مو، میم یا زیر می، تا پیش تو، ممیتو، یا محیی، میم ہا پیش مح، یا زیر یی، یا محیی یا ممیتو۔ یاد ہو گیا آپ کو؟ دوہرا لیں، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو۔ نہ کوئی بکرا، نہ کوئی دمبا، نہ کوئی مرغا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، 3 دن کا مدنی قافلہ دے دیجیے ماہ عشق رسول میں، 3 دن کا مدنی قافلہ یہ دے دیجیے، only 3 days، مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ، یا محیی یا ممیتو، 7 بار روزانہ پڑھ کر، 7 بار، یا محیی یا ممیتو، 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 یا محیی یا ممیتو۔ 7 بار ہو گیا، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔
آپ ہی بابا، آپ ہی عامل، آپ ہی دم کرو، آپ ہی آگے بڑھو. انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا. اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر پھیرنے کی، یہ تو مطلب حدیث پاک میں ہے. جہاں جہاں تک مطلب ہاتھ جاتا ہو ہاتھ پہنچائیے، انشاءاللہ تعالی جادو وغیرہ سے محفوظ رہیں گے. 3 دن کا مدنی قافلہ، 3 دن مدنی قافلہ یہ دیں گے نہیں دیں گے، چلو آپ کی مرضی، دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھلا، اللہ آپ کو اور بھلا کرے. یہ روحانی علاج کی جو اپلیکیشن ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گی. اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، فری ہے، ہمیں کوئی چارجز نہیں چاہیے. دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کے مدنی عطیات سے چل رہی ہے. یہاں دعوت اسلامی کی اپنی کوئی سی آمدنی نہیں ہے، ہم آپ کے چندے سے دعوت اسلامی چلاتے ہیں. آپ کا زکوٰۃ، آپ کا فطرہ، آپ کے صدقات، آپ کا جنرل ڈونیشن، انہی سے مساجد بنتی ہیں، مدرسے بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور دنیا بھر کے مدنی کام کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. اور ہم لیتے بھی اسی نیت سے ہیں کہ اب ہمیں ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار دے دیجئے، تاکہ دعوت اسلامی آپ کی دی ہوئی رقم کو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتی ہے. آپ کے سامنے آپ کی دعوت اسلامی مدنی چینل بھی اسی سے چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ. دارالمدینہ کی بھی بہاریں ہی بہاریں، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. تو برائے کرم مہربانی کیجئے اور اس طرح کے جھوٹے عامل، جعلی عامل، اس سے بچیے. اب بھی اسی وقت جو بھی مطلب اس طرح کی ترکیبیں ختم کر دیجئے، اور ایک بار آپ دعوت اسلامی کے ہمارے اسلامی بھائی سے رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں.